من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین المیامین لا سیما الامام المنتظر والحجۃ الثانی عشر الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من یوم ظلمہم الی قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعلنی خالصا لوجہک الکریم. یا اللہ صلوات علی محمد وآل محمد. اما بعد اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. برادران عزیز و خاران محترم، جیسا کہ کل میں نے گزارش کی تھی کہ خواہش ہے کہ ہم گفتگو 8ویں امام کے حوالے سے کچھ اور آگے بڑھائیں، اور 8ویں امام کا وہ وصف، امام کا وہ لقب کہ جو ان کے نام کی جگہ پر استعمال ہوتا ہے. یعنی آپ جانتے ہیں کہ امام کا جو نام ہے وہ تو علی ہے، مگر علی نام ہونے کے باوجود کوئی ایک وصف، ایک صفت، کوئی ایک لقب ایسا ہے کہ جو ہر امام سے اس طرح سے منسوب ہو گیا کہ جو ان کے نام کی جگہ پر بھی استعمال ہوتا ہے. جیسے پیغمبر اکرم کے حوالے سے آپ جانتے ہیں کہ صادق اور امین ان کو کہا جاتا تھا. مولا کائنات کو مرتضیٰ، حیدر، یہ تمام الفاظ ہیں کہ جو امیر المومنین کے نام کے تقریباً سینونمز بن چکے تھے. امام حسن مجتبیٰ کے حوالے سے آپ جانتے ہیں کہ لفظ مجتبیٰ تقریباً ان کے نام کا حصہ ہی مان لیا گیا. امام حسین کی جگہ اگر آپ سید الشہداء کہیں تو سب کے لیے بالکل واضح ہے کہ کس شخصیت کی بات ہو رہی ہے. چوتھے امام کو آپ علی کہہ دیجئے یا زین العابدین کہہ دیجئے، سید الساجدین کہہ دیجئے، سجاد کہہ دیجئے، تو اصل نام تو ان کا علی ہے، مگر نام علی ہونے کے بعد ان کا یہ وصف جو سجدے کے اعتبار سے، عبادت کے اعتبار سے اتنا نمایاں ہے کہ ان کو زین العابدین کہا جاتا ہے. 5ویں امام کا بھی یہی معاملہ کہ نام کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو نام تو محمد ہے، مگر ان کا یہ وصف کہ علم کے حوالے سے جو ان کی کاوشیں اور خدمات ہیں کہ ان کو کہا گیا باقر العلوم، یعنی علوم کو شگافتہ کرنے والا. اور یہ وہ لفظ ہے کہ جو خود پیغمبر اکرم نے 5ویں امام کے لیے ارشاد فرمایا تھا. وہ جو مشہور آپ نے واقعہ سنا ہوگا جناب جابر بن عبداللہ انصاری کو، جو سلام امانتاً پیش کیا تھا اور کہا تھا کہ تمہاری ملاقات میرے اس فرزند سے ہوگی کہ جس کا نام محمد ہوگا اور اس کا وصف باقر ہوگا، کہ وہ علوم کو شگافتہ کرنے والا ہوگا. باوجود یہ کہ چھٹے امام کی زندگی کے اندر یہ علوم کی خدمت اور اپنے عروج اور معراج پر نظر آتی ہے، مگر اس کے باوجود وہ لفظ کہ جو چھٹے امام کا متبادل نام کے اعتبار سے قرار پایا وہ صادق ہے، کہ ان کو صادق کہا گیا. صادق آل محمد جب کہا جاتا ہے تو اس سے ہمارے چھٹے امام مراد ہوتے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ 7ویں امام کا نام بڑا منفرد ہے چھٹے امام کے نام کی طرح سے، اس لیے کہ یہ نام ریپیٹ نہیں ہوئے، نہ جعفر اور نہ ہی موسیٰ، مگر امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا بھی جو نام ہے جتنا وہ معروف ہے اتنا ہی ان کا یہ وصف کہ وہ کاظم ہے. اور کاظم کا مطلب ہے قزم غیظ کرنے والا، یعنی قزم غیظ کا مطلب ہے غیظ و غضب کو پی جانے والا، غصے کو پی جانے والا. اور یہاں پر وہ کمپیریزن بھی آتا ہے کہ ایک موسیٰ وہ ہیں کہ جن کا تعارف قرآن مجید نے غضبان کہہ کر کروایا ہے، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام
جو نبی خدا ہیں، اور بے شک ان کا مرتبہ اور مقام کیا کہنا، وہ صاحب کتاب بھی ہیں، اولو العزم بھی ہیں، مگر قرآن مجید نے ان کا وصف بیان کیا ہے کہ غضبان، کہ وہ غضبناک ہوئے، تو ان کا غضبناک ہونا بہت مشہور ہے، اور امام موسیٰ کا کاظم ہونا بہت مشہور ہے کہ ان کا غیظ و غضب بہت شہرت رکھتا ہے، اور ساتویں امام قرآن مجید کی بتائی ہوئی اس صفت کے حوالے سے بہت نمایاں کردار ہے کہ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ یہ سورہ آل عمران کے اندر پروردگار نے متقین کے اوصاف بیان کیے کہ یہ وہ ہیں کہ جو اپنے غیظ و غضب کو پی جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد معاف کر دیتے ہیں، اور اللہ نیکی کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ تو آپ جانتے ہیں کہ قزم غیظ ایک مرحلہ ہے کہ جہاں پر انسان اپنے غصے کو ضبط کرے، مگر ضروری نہیں ہے کہ اس نے معاف بھی کر دیا۔ غصے کو پی جانا ایک مرحلہ ہے، مگر دل سے معاف کر دیا یہ ایک دوسرا مرحلہ ہے۔ تو ساتویں امام کی زندگی اور معصومین کی زندگی اس ترتیب سے آگے آتی ہوئی ہمیں نظر آتی ہے کہ جہاں پر غصے کو پی بھی جاتے ہیں، اور قرآن مجید کے اس وصف پر عمل بھی ہوتا ہے کہ والعافین عن الناس، کہ صرف غصے کو پی نہیں گئے بلکہ دل سے معاف بھی کر دیا۔ پھر اس کے بعد تیسرا مرحلہ ہے کہ غصے کو پینے کے بعد، دل سے معاف کرنے کے بعد، اس نے برا کیا تھا جس پر غصہ آیا تھا، اور تم نے جو کیا اس کو قرآن محسنین کے وصف سے تعبیر کرتا ہے کہ یہ نیکی کرنے والے، یعنی اس نے برا کیا تھا مگر اس برے کے جواب میں انہوں نے برائی کا ارادہ نہیں کیا بلکہ وہ نیکی کی کہ جس کو قرآن مجید احسان سے تعبیر کرتا ہے۔ درود بھیجیے گا محمد و آل محمد۔ تو یہی معاملہ اگر آپ دیکھیں تو پھر آٹھویں امام کی زندگی میں کہ ان کا نام تو علی ہے، مگر علی نام ہونے کے باوجود ان کا یہ وصف، ان کا لقب بن گیا کہ رضا، یعنی وہ خدا کی رضا پر راضی تھے۔ تو ان کا خدا کی رضا پر راضی ہونا یہ وصف کتنا نمایاں ہوا، اور ان کے نام کی جگہ کس طرح سے آ گیا کہ آپ یقین کیجئے کہ بعد میں جو معصومین آئے ہیں، یعنی امام محمد تقی کی بات کر رہا ہوں، امام علی نقی کی بات کر رہا ہوں، امام حسن عسکری کی بات کر رہا ہوں، ان کے ناموں کی جگہ پر ان کو ابن الرضا کہنے کا رواج تھا کہ یہ تو رضا کے بیٹے ہیں، یعنی یہ اس شخصیت کے بیٹے ہیں کہ جن کا نام رضا ہے۔ تو آپ غور فرمائیے کہ آٹھویں امام کا یہ لقب، یہ وصف اتنا نمایاں ہوا کہ بعد کے معصومین کو بھی ابن الرضا کہا گیا، صرف امام تقی کو نہیں، وہ تو تھے ہی ابن الرضا، باقی تمام ائمہ کو ابن الرضا کہا گیا۔ یہاں تک کہ اگر آپ سیرت کی کتابیں اٹھا کر دیکھیں گے تو 11ویں امام، امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام، 11ویں امام کی سیرت میں یہ لکھا ہوا آپ کو نظر آئے گا۔ 11ویں امام کی شہادت ہوئی سامرہ میں۔ آپ جانتے ہیں کہ سامرہ یا سر من رآ، یہ وہ علاقہ اور یہ وہ شہر ہے کہ جو عباسی سلطنت میں آباد کیا گیا تھا۔ جیسے کوفہ شہر ہے وہ دوسری خلافت میں آباد کیا گیا تھا، اور یہ سامرہ شہر اس کو آباد کیا گیا تھا باقاعدہ اس زمانے میں کہ جب عباسی سلطنت اپنے لیے آب و ہوا کے اعتبار سے، کلائمیٹ کے حوالے سے ایک بہتر پرفضا مقام کی تلاش میں تھے، جہاں پر پھر انہوں نے سامرہ کو تعمیر کروایا۔ تو سامرہ کو جو تعمیر کروایا تو اسی کا ایک اور دوسرا نام ہے سر من رآ، یعنی یہ نام بھی آپ نے ممکن ہے کہ سنا ہو، سامرہ، اور دوسرا نام اس کا کہ سر من رآ۔ تو یہ سر من رآ اٹس اے کمپلیٹ سینٹنس، یہ سینٹنس ہے کہ جس کو پراپر ناؤن بنایا گیا، اینڈ اٹ ہیپنس، یعنی یہ ہوتا ہے، یعنی یہ کوئی نئی چیز یا عجوبہ چیز نہیں ہے۔ یہ خود آپ انگریزی میں بھی دیکھتے ہیں، اردو کے اندر بھی دیکھتے ہیں، ہم عربی میں بھی دیکھتے ہیں۔ ہماری جو حدیث کی کتابیں کل بھی میں نے آپ کے سامنے گنوائی تھی، ان میں ایک ہے جو شیخ صدوق کی کمپائلیشن ہے، اس کا نام جملہ ہے، من لا یحضرہ الفقیہ، یہ پورا جملہ ہے، مگر پورا جملہ ہونے کے باوجود ایک پراپر ناؤن ہے کس کے لیے؟ ایک کتاب کے لیے۔ خود ہماری بعض کتابیں ہیں کہ جن کا نام ہم نے اسی طرح سے رکھا ہے، کیا مجھ پر حج واجب ہے؟ اب کیا مجھ پر حج واجب ایک سوال ہے، مگر سوال ہونے کے باوجود یہ کتاب کا ٹائٹل ہے۔ حج کیسے کریں، یہ بھی ایک کتاب کا نام ہے، جبکہ یہ ایک سینٹنس ہے مگر یہ پورا ایک کتاب کا ٹائٹل ہے۔ تو من لا یحضرہ الفقیہ، اس کا مطلب ہے وہ کہ جس کے پاس فقیہ موجود نہیں ہے، وہ کہ جس کے پاس جورسپروڈنس کا ماہر موجود نہیں ہے۔ He would be in position to refer this book to find out the solutions of his problems۔ یہ انٹینشن تھی جو جناب شیخ صدوق علیہ رحمہ کی تھی، مگر اس زمانے کے اندر انہوں نے یہ کتاب جو لکھی، حدیث کا مجموعہ ہے، مگر حدیثوں کو ایک ترتیب کے ساتھ انہوں نے جمع کر دیا جو ان کی نظر میں اوتھینٹک تھی، وہ انہوں نے اس حوالے سے تحریر کر دی۔ تو پوری کتاب کا ٹائٹل ایک جملہ ہے۔ یہی معاملہ سامرہ کا تھا۔
سامرہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اصل جب یہ تعمیر ہوا شہر تو جناب نوح علیہ السلام کے فرزند سام ان کے نام پر اس کا نام سامرہ رکھا گیا. یہ ایک قول ہے، اس بارے میں محققین کی آراء اگر آپ پڑھنا چاہیں تو کتابوں کے اندر موجود ہے، مگر ایک قول یہ بھی ہے کہ سامرہ پہلے، بہت پہلے جناب نوح علیہ السلام کے فرزند سام کے نام پر اس کو سامرہ کہا گیا. لیکن پھر بعد میں لیٹر آن مختلف فیزز سے گزرتا ہوا یہ شہر پیرش ہو گیا تھا، اور پھر عباسی سلطنت کے زمانے میں اس کو ونس اگین ریوائیو کیا گیا. اینڈ سو واز دا کیس وتھ کوفہ آلسو. کوفہ کو بھی اگر آپ یوں ٹریس آؤٹ کریں، ابھی تو میں نے بڑی آسانی کے ساتھ کہہ دیا کہ دوسری خلافت کے زمانے میں اس کو تعمیر کیا گیا اور قائم کیا گیا، بالکل صحیح بات ہے. لیکن اگر آپ ٹریس کریں تو نوح علیہ السلام کے زمانے میں آپ کو طوفان نوح کا ذکر جہاں سے ملتا ہے تو یہ تنور کہاں پر ہے کہ جہاں سے وہ طوفان نوح علیہ السلام کے آثار نمودار ہوئے تھے. وفارت تنور کہاں پر ہے؟ وہی مسجد کوفہ کے اندر ہے. تو وہ جو اگر آپ ٹریس کر کے پہنچیں گے تو اتنا پیچھے چلے جائیں گے، بٹ ود دا پیسج آف ٹائم، مرور زمان کے ساتھ، زمانے کی رفتار کے آگے بڑھنے کے ساتھ ساتھ وہ علاقے شہر تباہ بھی ہوتے ہیں، برباد بھی ہوتے ہیں، پھر واپس ریوائیو بھی ہو جاتے ہیں. تو جس زمانے میں پیغمبر اکرم کا زمانہ تھا اس زمانے میں شہر کوفہ ایگزسٹ نہیں کرتا تھا. وہاں پر ممکن ہے کچھ مضافاتی علاقے ایسے ہوں کہ جن کو آپ گوٹھ دیہات گاؤں ٹائپ کے کہہ لیں، لیکن یہ کہ باقاعدہ ایک شہر کی جو سچویشن ہے وہ نہیں تھی. یہ پھر دوسری خلافت کا زمانہ تھا کہ جس زمانے میں باقاعدہ سعد بن ابی وقاص، یہ وہ ہیں کہ جن کے فرزند کا نام ہے عمر سعد. مگر سعد بن ابی وقاص جو ہیں ظاہر کہ وہ ایک جرنیل تھے، انہوں نے باقاعدہ محاذہ کے اوپر لڑائی بھی کی تھی، سب کچھ کیا تھا. تو جو ان کی فورسز تھی ان کے لیے جو رہنے میں، سانس لینے میں پرابلمز ہو رہی تھیں، ان کو ایڈریس کرنے کے لیے ہی سجسٹڈ کہ ایک نیا شہر آباد کیا جائے، اور پھر اس کے بعد شہر کوفہ کو آباد کیا گیا. یہی معاملہ اگر آپ دیکھیں تو عباسی سلطنت کے اندر کہ اگر آپ ٹریس کریں تو جناب نوح علیہ السلام کے فرزند سام وہاں تک بات چلی جائے گی. مگر اگر آپ پھر اس کے بعد دیکھیں کہ کیا اس زمانے میں، عباسی سلطنت کے زمانے میں، کیا یہ باقاعدہ کوئی شہر تھا، تو جواب جی نہیں، باقاعدہ یہ شہر اس زمانے میں نہیں تھا. اس کی کلائمیٹ ان کو اتنی پسند آئی کہ انہوں نے اپنا دارالخلافہ کیپٹل دے ٹرائیڈ ٹو شفٹ دیئر، اور پھر وہ وہاں پر شفٹ ہو بھی گیا. اور شہر کا نام انہوں نے رکھا سر من رآہ، پورا جملہ. اور اس کا مطلب کیا ہے؟ سرہ کا مطلب ہے سرور کا مطلب ہے خوشی. ہم کہتے ہیں اس نے مجھے مسرور کیا، تو یہ مسرور کرنا خود اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، مسرت. تو سر من رآہ، خوش ہوا وہ کہ جس نے اس کو دیکھا. یہ ہے اس پورے جملے کا مطلب. یعنی ایسا شہر کہ جس کا دیکھنا آنکھوں کو بھلا لگے، آنکھوں کو اچھا لگے، یہ اس پورے جملے کا مطلب ہے. لیکن یہ تو ہم درمیان میں ایک جس کو آپ کہیں کہ مین شاہراہ سے چلتے چلتے ایک پگ ڈنڈی کے اوپر آ گئے تھے، واپس آئیے مین ہائی وے کے اوپر آتے ہیں. اور وہ بات کیا تھی؟ بات یہ تھی کہ یہ جو 8ویں امام کا لقب اور وصف ہے، اس کی نسبت سے پھر 11ویں امام کی سیرت میں آپ کو ملے گا کہ جب ان کی شہادت ہوئی سامرہ میں، تو سامرہ میں ہمارے 10ویں امام کی بھی شہادت ہوئی اور ہمارے 11ویں امام کی بھی شہادت ہوئی. زمانے کے امام اس دنیا میں تشریف لائے ہیں تو سامرہ شہر میں تشریف لائیں. تو یہ جو ہمارے 10ویں اور 11ویں امام کی شہادت ہوئی ہے تو اس محلے کا نام ہے عسکریین، جو آج بھی اس کو عسکریین کہا جاتا ہے. اس کی وجہ وہ فوجی چھاونی تھی کہ جو وہاں پر ایک کنٹونمنٹ ایریا آپ سمجھ لیجئے کہ جو عباسی حکومت نے قائم کیا تھا. تو عسکر کا مطلب ہے سم تھنگ ریلیٹڈ ٹو آرمی، اور عسکری یعنی اس علاقے سے جس کا تعلق ہو. تو چونکہ امام کا مکان وہیں پر تھا لہٰذا 10ویں امام کو پہلے کہا گیا عسکری. یہ 11ویں امام کا نام بعد میں پڑا. آج اگر میں آپ کے سامنے کہوں ہمارے کس امام کو عسکری کہا جاتا ہے تو آپ کے ذہن میں فوراً 11ویں امام آئیں گے. لیکن اگر آپ انصافاً دیکھیں اور غور کریں تو ہمارے 10ویں امام کو ہسٹوریکلی پہلے عسکری کہا گیا، ان کے بعد 11ویں امام کو عسکری کہا گیا. جیسے کہ محلہ یا ویسینٹی یا ایریا جو شہر سامرہ کا تھا اس کا نام تھا عسکر، وہاں پر ان کا مکان تھا. اینڈ ود دیٹ ریفرنس ہی واز کالڈ عسکری. اور پھر اس کے بعد جو ان کے فرزند وہاں پر تھے ان کو بھی کہا گیا عسکری. ایز اے رزلٹ 2 عسکری ہو گئے، اور 2 عسکری کو ملا کر کہا جاتا ہے عسکریین. تو عسکریین اس جگہ موجود مزار کا نام پھر بعد میں ہوا. یہاں تک کہ اگر آپ نے ریکال کیا ہو تو وہ جب حملہ ہوا تھا اور بم بلاسٹ ہوا تھا جس کے نتیجے میں سامرہ کا روضہ مسمار ہو گیا تھا، تو وہاں پر اس زمانے میں BBC وغیرہ نے
جو رپورٹ کی تھی تو اس میں بھی یہ لفظ بہت استعمال ہوا تھا، عسکرین میں بم دھماکہ. تو عسکرین کہاں پر؟ کا محلہ. کس جگہ پر؟ کا سامرہ. سامرہ میں اس محلے کو عسکرین کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ 2 عسکری وہ ہیں کہ جو وہاں پر دفن ہیں. زیادہ مشہور 11ویں امام ہے، لیکن ہسٹوریکلی پہلے جس ہمارے امام کو عسکری کہا گیا وہ ہمارے 10ویں امام ہے، امام علی النقی الہادی العسکری. اور یہ بھی یاد رکھیے گا، یہ کوئی میں انکشاف نہیں کر رہا، بہار الانوار کے اندر اگر آپ اٹھا کر دیکھیں گے تو علامہ مجلس علیہ الرحمہ نے یہ لفظ اور یہ لقب ہمارے 10ویں امام کے لیے باقاعدہ استعمال کیا. 11ویں امام کے لیے تو استعمال ہوتا ہی تھا. 11ویں امام کی جب شہادت ہوئی تو 11ویں امام کی شہادت کے موقع پر اتنا رش تھا، یعنی بڑا ایک غیر معمولی ہجوم تھا لوگوں کا کہ جو اس جنازے کے اندر شریک ہوا. یعنی اگر آپ یہ بھی تاریخی اعتبار سے دیکھنے کا ایک طریقہ ہے کہ اگر آپ معصومین کی تاریخ میں دیکھیں تو آپ کو رش کہاں پر نظر آتا ہے؟ پیغمبر اکرم نو، مولا کائنات نو، جناب سیدہ نو، امام حسن نو، امام حسین ایبسولوٹلی ناٹ. یعنی اگر آپ مشایعت جنازہ کرنے والے، تشییع جنازہ کرنے والے افراد، ان کا کراؤڈ اگر آپ ایکسپیکٹ کریں کہ یار یہ اتنے بڑے لوگ تھے تو ان کے تو جنازے کے اندر بہت زیادہ لوگ شریک ہوئے ہوں گے، تو آپ کو پنجتن پاک کے جنازے کے اندر افراد بہت، اور یہ بہت بڑی مظلومیت ہے کہ اگر آپ دیکھیں تو پیغمبر اکرم کے جنازے میں کتنے لوگ شریک تھے. وہ تو ایک بہت بڑا مرثیہ ہے نا. مولا کائنات تو شب کی تاریخی ہے کہ جس کے اندر چند ساتھی ہیں، امام حسن ہے، امام حسین ہے، کہ جو ان کو دفن کر رہے ہیں. خود جناب سیدہ، ان کی تو وصیت یہی تھی کہ جنہوں نے مجھے اذیت دی ہے انہیں بہرحال میرے جنازے میں شریک ہونے کی اجازت نہ دی جائے. تو رات کی تاریکی میں خاتون جنت کو چند ساتھیوں کے ساتھ مولا کائنات نے دفن کیا. امام حسن مجتبیٰ آپ جانتے ہیں کہ جب جنازہ اٹھا ہے تو تیروں سے استقبال ہوا ہے، تو ایز اے ریزلٹ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا جنازہ وہ بھی بڑی مظلومیت کے ساتھ اٹھا، چند ساتھیوں کے ساتھ، چند افراد کے ساتھ. پھر امام مظلوم وہ تو جنازہ ہی نہیں اٹھ پایا. وہ تو آپ جانتے ہیں کہ واقعاً یہ تو خود ایک مصائب کا بیان ہو گیا، لیکن یہ کہ بہرحال میں اشارتاً گزارش کر کے آگے بڑھنا چاہ رہا ہوں. پہلی وہ شخصیت کہ جس کے جنازے میں واقعاً شایان شان لوگ شریک ہوئے ہیں وہ ہمارے چوتھے امام، امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام. یہ آل محمد کا پہلا جنازہ، یعنی سلسلہ معصومین کا یہ پہلا جنازہ ہے کہ جس کے اندر غیر معمولی لوگوں کی شرکت تھی، اس لیے کہ اس وقت بہرحال اس اعتبار سے کوئی پابندی نہیں لگائی گئی تھی. پھر اس کے بعد اگر آپ دیکھیں گے تو معقول لوگوں کی تعداد شریک ہوتی رہی، یہاں تک کہ پھر 8ویں امام کا جو جنازہ تھا اس کے اندر چونکہ اگرچہ مامون الرشید نے زہر دیا، مگر ظاہری اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے اس نے اپنے قاتل ہونے کو کبھی ایکنالج نہیں کیا. اس لیے 8ویں امام کی زندگی کے بعد جب ان کی شہادت ہوئی اور ان کا جنازہ اٹھا، اس کے اندر بھی لوگوں کا ایک ہجوم تھا، ایک لوگوں کی تعداد تھی. پھر اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو 11ویں امام، بعض علماء تو اس پر اصرار کرتے ہیں کہ جتنا شاندار جنازہ لوگوں کی شرکت کے حوالے سے 11ویں امام کا تھا کسی اور امام کا نہیں تھا. بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں، یہ ایک اندازہ ہے، لیکن 8ویں امام کا جو جنازہ تھا اس میں لوگوں کی شرکت سب سے زیادہ تھی. لیکن بہرحال ٹھیک ہے، یوں لیجئے یا یوں لیجئے، جو بات اس وقت میں پن پوائنٹ کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ کہ 11ویں امام کے جنازے میں پورا سامرہ شہر بند کروایا گیا تھا. یعنی جس طرح سے ہوتا ہے نا کہ ایک سوگ کی سی کیفیت ہے، تو جو باقاعدہ شیعہ تھے وہ بھی اور جو باقاعدہ شیعہ نہیں تھے وہ بھی. یعنی آج اگر آپ سامرہ شہر کو بائی اینڈ لارج دیکھیں تو وہاں پر مومنین ڈومیننٹ نہیں کرتے ہیں، کربلا کے اندر کرتے ہیں، نجف کے اندر کرتے ہیں، کاظمین کے اندر ٹو گریٹ ایکسٹینٹ کرتے ہیں. لیکن یہ کہ اگر آپ آج بھی سامرہ کو دیکھیں تو سامرہ یہ اس علاقے کے اندر فال کرتا ہے کہ جہاں پر عام طور پر صدامی اور وہ افراد کے جو آل محمد سے بغض و ناصبیت رکھنے والے اور دشمنی رکھنے والے اس ٹائپ کے افراد ہیں. تو یہ جتنے نام آپ سنتے ہیں، ابو غریب، تکریت جہاں سے صدام کا تعلق تھا، یہ سارا علاقہ، یہ سارے شہر لائن سے کافی، میں نہیں کہہ رہا سارے کے سارے، لیکن کافی وہ شہر ہیں کہ جن کو آل محمد سے کوئی بہت زیادہ تعلق اور علاقہ نہیں ہے. اس میں سامرہ بھی آج شامل ہے، ورنہ سامرہ کسی زمانے میں بہرحال آل محمد کے ماننے والے بہت ہوا کرتے تھے، لیکن یہ کہ بہرحال ڈومیننس اگر آپ دیکھیں تو شاید کبھی بھی حاصل نہ ہو پائے. آج تو بالکل بھی نہیں ہے. لیکن جس زمانے میں 11ویں امام کی شہادت ہوئی ہے تو اس زمانے میں آپ کو یہ ملے گا کہ پورا سامرہ شہر سوگ کی عالم میں، سیاہ پرچم اور باقاعدہ بازار بند، اور لوگوں کی تعداد ہے کہ جو شریک ہو رہی ہے، اپنے غیر، اپنے پرائے، سب شیعہ بھی اور غیر شیعہ بھی سب کے سب شریک ہو رہے تھے. اس میں جو ایک نعرہ بلند ہو رہا تھا کہ بھئی کس نے قضا کی، یعنی کس کی وفات ہوئی، کس کی شہادت ہوئی،
وہ شہادت کو تو وہاں پر ایکنالج نہیں کر رہے تھے، مگر کس کی وفات ہوئی، کون اس دنیا سے رخصت ہوا، تو وہاں پر جو نام آ رہے تھے، حسن عسکری کی شہادت ہوئی، انہی ناموں کے اندر ایک تھا ابن الرضا نے قضا کی. وہاں پر بھی آپ کو 8ویں امام کے تعلق سے 11ویں امام کی شہادت کا اعلان نظر آئے گا. یہ میں عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ 8ویں امام کا یہ وصف رضا اتنا نمایاں ہوا تھا کہ بعد میں آگے ائمہ معصومین کو ابن الرضا کہنے کا رواج پڑ گیا تھا. یہاں تک کہ 11ویں امام کے جنازے میں یہ اعلان ہو رہا تھا کہ ابن الرضا کی وفات ہو گئی، ابن الرضا اس دنیا سے رخصت ہو گئے. تو یہ 8ویں امام کو جو رضا کہا گیا اس کے پیچھے بہت سی وجوہات ہیں. ایک اس کی وجہ یہ بھی بیان کی گئی کہ 8ویں امام کا اپنا وصف، اپنا خدا کے ساتھ جو معاملہ وہ اس طرح سے تھا کہ ان کو رضا کہا گیا. لیکن ایک اور بات جو اس کے حوالے سے کہی گئی وہ یہ کہ چونکہ مامون الرشید نے ظاہری اعتبار سے ہی صحیح مگر چونکہ ولی عہدی کا اعلان کیا تھا تو اپنوں کے ساتھ ساتھ پرائے بھی ایک بڑی تعداد میں جو ظاہرداری کے تقاضے کے مطابق ہی صحیح، لیکن یہ کہ بہرحال وہ سب کے سب 8ویں امام سے عقیدت کا اظہار کیا کرتے تھے، عقیدت کا اعلان کیا کرتے تھے. اور اس کے اندر پھر جب 8ویں امام کے مکالمے لوگوں کے سامنے زیادہ نمایاں ہو کر آنے لگے، امام کے مباحثے، امام کے مناظرے، امام سے کیے گئے سوالات، ان کے جوابات جو امام نے ارشاد فرمائے وہ سب کے سامنے جب نمایاں ہوئے، رپورٹ ہوئے. اور پھر جب دربار کی بات ہے تو ظاہر ہے کہ اس کا پروپیگیشن بھی درباری انداز میں اس طرح سے ہو رہا ہے کہ جہاں پر حکومت چاہتی ہے کہ یہ ذکر ہو. جب تک انہوں نے اپنے لیے خطرہ محسوس نہیں کیا اس وقت تک انہوں نے یہی چاہا. تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ بہت سارے کہ بھائی کیا شخصیت ہے، بھائی کیا شخصیت ہے. پھر یاد رکھیے گا بہت سے، کم نہیں، بہت سے ایسے ہیں کہ جو پہلے سے 8ویں امام کو جانتے تھے. جیسے نیشا پور کا کل میں نے حوالہ دیا تھا کہ 24,000، تو وہ اہل قلم ابھی تو ان کے سامنے باقاعدہ ولی عہدی کا کوئی اعلان نہیں ہوا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ 8ویں امام کی شخصیت سے کچھ نہ کچھ واقف تھے. جب اس طرح سے ان کو لایا جا رہا تھا تو انہوں نے سمجھ لیا کہ ہمارے لیے کوئی سینسرشپ نہیں ہے، کہ ہمارے لیے کسی قسم کا کوئی سیکیورٹی ایشو نہیں ہے. تو آل کیم آؤٹ اور انہوں نے کہا کہ ہم ان کو ویلکم کریں گے، ان سے حدیث بھی سنیں گے، یہ سب کچھ سنیں گے. 8ویں امام پھر جب گئے ہیں اور دربار کے اندر، اور 8ویں امام کو باقاعدہ یہ کہا گیا کہ آپ خلافت کو قبول کیجئے، اور اگر خلافت کو قبول نہیں کرتے تو ولی عہدی کو قبول کیجئے، اور اصرار کیا گیا اس بات پر. تو پھر اس بارے میں آپ جانتے ہیں کہ 8ویں امام نے ایک بہت ہی خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا، اور وہ ہے عقیدہ امامت کا ایلوبریشن. جب 8ویں امام سے پوچھا گیا کہ آپ اس کو قبول کرتے ہیں تو 8ویں امام نے مامون الرشید سے مخاطب ہو کر جو کہا اس کا خلاصہ یہ کہ دو میں سے ایک بات ہے، یہ عہدہ جو تیرے پاس ہے یا خدا نے تجھے دیا ہے یا تو نے خود چھینا ہے. اگر خدا نے تجھے دیا ہے تو تجھے دوسرے کو دینے کا حق نہیں ہے، اور اگر تو نے چھینا ہے تو جو ہے ہی نہیں تیرا وہ تو کسی اور کو کیسے دے سکتا. آپ یقین کیجئے کہ یہ وہ منصوص امامت کا کانسیپٹ ہے. پھر سنیے گا، وہ کہہ رہا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کو بنا دوں. ایک تو یہ نا کہ ایک انسان یہ کہے کہ جناب علی میں سرنڈر کرتا ہوں، بہت غلطی ہو گئی، بہت بڑی مسٹیک ہو گئی، بہت بڑا گناہ ہو گیا. نہ، ایسا کچھ نہیں. سمپل سی بات اتنی ہے کہ میں آپ کو دے رہا ہوں. تو آپ اگر دے رہے ہیں تو کس کیپیسٹی کے اندر دے رہے ہیں؟ یعنی خدا نے آپ کو بنایا ہے. اگر خدا نے آپ کو بنایا ہے تو آپ کے پاس یہ حق نہیں ہے کہ آپ کسی اور کو یہ ایکسٹینڈ کر سکیں، اس لیے کہ یہ تو امانت پروردگار ہے. اور اگر خدا نے آپ کو نہیں بنایا تو اس کا مطلب یہ کہ آپ نے چھینا ہے. تو جو چھینتا ہے وہ قابض ہوتا ہے، حق پر نہیں ہوتا. جو قابض ہوتا ہے، قابض کو اپنی مقبوضہ ملکیت کے اوپر کوئی حق تصرف ہی نہیں ہوتا کہ وہ کسی اور کو دے سکے. یہ ہے وہ بنیادی عقیدہ امامت. یعنی وہ اگر آپ دیکھیں یہاں پر خود مولا کائنات کے حوالے سے ہمارے مرحوم استاد جناب علامہ طالب جوہری صاحب وہ بہت پیارا تبصرہ کیا کرتے تھے کہ لوگ آئے خلافت دینے کے لیے علی کو، لوگ آئے علی کو خلافت دینے کے لیے، لوگوں کی دی ہوئی وہ خدائی قبول نہیں کرتا تو لوگوں کی دی ہوئی خلافت کیا خاک قبول کریں گے. درود بھیجیے گا محمد و آل محمد. مومنین آگے آگے تشریف لائیے. درود بھیجیے گا محمد و آل محمد. آگے آئیے، آگے آئیے. ایک مرتبہ اور درود بھیج دیں محمد و آل محمد. تو پھر آپ دیکھیں گے کہ امام کی یہ گفتگو پہ اصرار، اور پھر اس کے بعد وہی کہ جان سے مارنے کی بین السطور دھمکیاں. تو امام نے کہا کہ ایسا ہے تو ٹھیک ہے، ایک نمائشی طور پر میں اس کو ظاہری طور پر قبول کر لیتا ہوں، لیکن یہ کہ بہرحال نہ میں کسی کو مقرر کروں گا، نہ میں کسی کو معزول کروں گا، نہ میں کسی کو اپوائنٹ کروں گا، اور نہ ہی میں کسی کو ڈسمس کروں گا. یہ عزل و نصب کی جو ذمہ داریاں ہیں
اس کے اندر میرا کوئی دخل نہیں ہوگا، اور ٹھیک ہے اگر تم اسی طریقے سے چاہتے ہو تو اس کو قبول کر لو۔ یہاں پر ایک بہت بنیادی سوال ذہن میں آتا ہے، اور وہ یہ کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ واقعا مامون رشید کے پڑھے لکھے ہونے میں کوئی کلام نہیں، یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ یعنی مامون رشید عباسی عام طور پر جو بادشاہوں کی روش تھی نا اس سے ہٹ کرتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ یعنی اگر آپ یہ کہیں کہ مامون رشید قاتل تھا، بالکل تھا۔ 8ویں امام کو قتل کیا، جی ہاں بالکل قتل کیا، لیکن کیا مامون رشید عام طور پر روٹین کے بادشاہوں کی طرح سے تھا؟ عام طور پر جو بادشاہ ہوتے ہیں ان کے بارے میں ہمارا تجربہ یہی ہے کہ پڑھنے لکھنے سے ان کا کوئی زیادہ شغف ہوتا نہیں ہے۔ یعنی بادشاہوں کی تاریخ کے اندر آپ کو زیادہ تر افراد ایسے ہی نظر آئیں گے۔ بعد میں آنے والے جو ڈائنیسٹی ہے اس کے اندر بھی آپ کو مور اور لیس سیم آپ کو نظر آئے گا۔ یہ تو ٹھیک ہے کہ پھر بعد میں جیسے جیسے زمانہ آگے بڑھا تو اب ہم کو بعض جگہوں پر ایسا نظر آتا ہے کہ جناب پارلیمنٹ کے اندر وہ افراد بھی ہیں کہ جو پی ایچ ڈی کیے ہوئے ہیں، یا مثال کے طور پر وہ وزیر اعظم یا وہ پریزیڈنٹ بن رہا ہے کہ جو واقعاً کوئی علم سے بھی شغف رکھتا ہے، پروفیسرز ہیں کہ جن کو کوئی منسٹری دے دی گئی ہے۔ مگر یہ بہت بات کا معاملہ ہے۔ اس زمانے میں عام طور پر آپ کو نظر آئے گا کہ پڑھنے لکھنے سے کوئی بہت زیادہ رغبت اور تعلق ہوا نہیں کرتا تھا۔ لیکن مامون رشید کا کیس مختلف ہے۔ مامون رشید واز اے لرنڈ پرسن، دیر از نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ۔ مامون الرشید فلسفے کا شوقین، مامون الرشید علم کلام کا شوقین، مامون الرشید مباحثے کا شوقین، مامون الرشید مناظرے کا شوقین۔ یعنی مامون الرشید کے بعض علمی کنٹریبیوشن اگر آپ دیکھنا چاہیں تو خلق قرآن کی بحث میں آپ کو اس میں انگیج نہیں کرنا چاہوں گا، لیکن قرآن کے مخلوق ہونے کی بحث میں اتنے لوگ مارے گئے ہیں کہ شاید آپ سوچ بھی نہ سکیں۔ اور یہ خود برادران اہل سنت کا بہت بڑا ایک مسئلہ ہمیشہ سے رہا ہے کہ خالق ہے، مخلوق ہے، کیا مانا جائے اور کیا نہ مانا جائے، ساری چیزیں۔ لیکن یہ ہے کہ بہرحال اس میں مامون رشید نے خود اپنی ایک رائے دی اور اس کو بالکل منوایا، اور اس کا وہ لیٹر جو اس نے اپنے گورنرز کو لکھا تھا اس کو اگر آپ پڑھیں تو واقعاً وہ اس کے اندر اپنا ایک استدلال ہے کہ جو دے رہا ہے، کہ جس سے پتہ چلتا ہے کہ لکھنے والا ایک پڑھا لکھا آدمی ہے۔ تو مامون رشید کا یہ معاملہ تو ہے کہ وہ پڑھا لکھا ہے، مگر پڑھا لکھا ہونے کے بعد کیا وہ اس حد تک تزکیہ نفس کہاں ملتا کہ وہ آگے بڑھ کر امام کو واقعاً ان کا حق دینا چاہ رہا تھا کہ دیکھیے اتنا شریف انسان تھا کہ وہ 8ویں امام کو خود دربار میں لے کر آیا اور باقاعدہ ان کو آفر کر دی۔ تو اس سے زیادہ آپ اور کیا چاہتے ہیں؟ برادران عزیز، یہ اس نے فائنلی کس سے حاصل کی تھی حکومت؟ ہارون رشید جو اس کا باپ تھا، اس کے زمانے میں یہ اجمی اور عربی والا مسئلہ اپنے پیک اور پرائم پر تھا، اپنے عروج پر تھا۔ اور امین اور مامون کا ایک فرق یہ تھا، دونوں بھائی ہیں، مائیں الگ الگ ہیں، یعنی یہ دونوں اسٹیپ برادرز ہیں، اور یہ دونوں اسٹیپ برادرز عربی ماں کی وجہ سے یہ عربی کہلاتا ہے امین، اور اجمی ماں کی وجہ سے مامون اجمی کہلاتا ہے۔ باپ دونوں کا ہارون رشید ہے، مگر اس کے باوجود یہ ڈفرنس آ چکا تھا، اور یہ اتنا زیادہ تھا کہ ان ہارون رشید کی زندگی کے اختتام پر یو وڈ فائنڈ کہ اس نے علاقے تقسیم کر دیے تھے کہ یہ ایرانی علاقے ہیں، یہ مامون کے پاس ہے، یہ عربی علاقے ہیں، یہ سارے کے سارے امین کے پاس ہیں۔ یعنی وہ جو علاقے مامون کے پاس ہیں، خلیفہ ایک ہی ہوگا، حاکم آن پیپر وہ امین ہی ہوگا، مگر تصرف کنٹرول کا ان علاقوں کا کنٹرول ہوگا مامون رشید کے پاس، اور ان علاقوں کا کنٹرول ہوگا امین کے پاس۔ دیٹ واز دا ریزن کہ مامون رشید نے پھر اس شہر کو جس کا تعلق ایران کے ساتھ ہے اس کو اپنا کیپٹل بنایا۔ مگر پھر اس کے بعد ہارون رشید جب اس دنیا سے گیا، اس نے اپنی زندگی کا جو اختتام ہے، یہ اتنا ظالم بادشاہ ہارون رشید، مگر پروردگار عالم نشان عبرت تو بناتا ہے نا، یہ اپنی زندگی کے اختتام پر قسم پرسی کے عالم میں تھا، نہ امین پوچھتا تھا نہ مامون پوچھتا تھا، علاقے تو بانٹ دیے، باپ کا مال تھا، باپ کا مال تھا وہ تقسیم ہو گیا زندگی کے اندر ہی۔ یعنی مسلمانوں کی سلطنت ہے، اس کا یہ حال ہے کہ یہ علاقے اس کو دے دیے، یہ علاقے اس کو سے دے دیے۔ ہارون رشید اپنی زندگی کے اختتام پر انتہائی قسم پرسی کے عالم میں تھا، نہ امین کوئی لفٹ کراتا تھا نہ مامون گھاس ڈالتا تھا، دونوں میں کوئی بھی نہیں، اور وہ اسی طریقے سے اس دنیا سے مرا ہے۔ پھر اس کے بعد ان کی آپس میں جنگیں شروع ہوئی، خود امین اور مامون کی۔ یہ جنگیں کس کے لیے ہو رہی تھی؟ یہ حکومت ہی کے لیے جنگ ہو رہی تھی۔ امین کا پرو عرب اور مامون کا پرو ایران یا پرو عجم۔ تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ان دونوں کی آپس میں جنگ ہو رہی تھی، اور جنگ ہوتے ہوتے نتیجہ کیا نکلا کہ امین بالآخر گرفتار ہو گیا۔ تو امین جب گرفتار ہو گیا تو آپ دیکھیں گے کہ وہ جب زندان میں تھا اور اس کو پیش کرنا تھا مامون الرشید کے سامنے، تو امین کی گفتگو ایک ساتھی قیدی کے ساتھ، جس طرح سے روم میٹ ہوتے ہیں اسی طریقے سے آپ پریزن میٹ سمجھ لیجئے کہ جو اس کے ساتھ قید کا ساتھی تھا اس کے ساتھ گفتگو ریکارڈ پر ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ امین نے اس سے پوچھا، کانپ رہا تھا، کیفیت اس کی یہ تھی کہ ڈر لگ رہا تھا، گھبراہٹ تھی، شیورنگ، ٹرمبلنگ، کیفیت اس کی یہ والی تھی
اس موقع پر اس نے اس سے کہا تجھے کیا لگتا ہے میرا بھائی میرے ساتھ کیا کرے گا؟ امین ہارون کا بھائی، امین کو مامون نے شکست دی ہے، مامون کا بھائی معذرت، مامون نے اس کو شکست دی ہے، قید میں ہے امین، اور قید میں وہ اپنے قیدی ساتھی سے پوچھ رہا ہے کہ تجھے کیا لگتا ہے کہ میرا بھائی میرے ساتھ کیا کرے گا؟ تو اس نے شاید دل رکھنے کے لیے کہہ دیا کہ بالآخر تیرا بھائی ہے، تجھے قتل تو نہیں کرے گا، بالآخر تیرا بھائی ہے، تجھے قتل تو نہیں کرے گا۔ تو وہ جملہ امین نے کہا کہ جس کو شاید کوائن کیا تھا خود ہارون رشید نے، اور وہ جملہ کیا تھا؟ الملک عقیم، ملک حکومت بانجھ ہوتی ہے، ملک اور حکومت کا یہ بانجھ ہوتی ہے، یعنی ملک اور حکومت کی کوئی اولاد نہیں ہوتی ہے۔ ملک اور اقتدار جو ہے وہ رشتوں کا لحاظ نہیں کرتا۔ تو کہا کیا تیرا خیال ہے میرے ساتھ کیا ہوگا؟ کہا تجھے نہیں قتل کرے گا، کہا الملک عقیم، تو پھر کیا کرے گا؟ کہا مجھے قتل کرے گا، یہ مجھے نہیں چھوڑے گا۔ اور آپ یقین کی رہے ہیں کہ کس طریقے سے اس کو قتل کیا گیا؟ صرف قتل نہیں کیا گیا، سر کاٹا گیا، لٹکایا گیا، اور پھر اس کے بعد مامون رشید نے لوگوں سے یہ کہا کہ آؤ اور آ کر اس پر لعنت کرو اور اپنا انعام مجھ سے حاصل کرو۔ الملک عقیم، ملک اور اقتدار بانجھ ہوتا ہے۔ یہ جملہ آپ کو اور کہاں پر سنائی دیتا ہے؟ مامون رشید نے یہ کہا، مامون رشید نے یہ کہا کہ یہ جملہ مجھے سکھایا، یہ امین نے بھی کہا، یہی جملہ مامون نے کہا کہ یہ جملہ مجھے کس نے بتایا؟ مجھے آل محمد سے عقیدت کس نے سکھائی؟ جس نے مجھے آل محمد سے عقیدت سکھائی اسی نے یہ جملہ بھی مجھے سکھایا۔ آل محمد سے عقیدت کس نے سکھائی؟ کہ میرے باپ نے۔ کہا تیرا باپ تو ہارون رشید ہے، ساتویں امام کا قاتل؟ کہا کہ ہاں، اسی نے مجھ کو یہ عقیدت سکھائی۔ کیا مطلب؟ کہ میں آل محمد سے عقیدت رکھتا ہوں، یعنی میرا دل ان کی طرف جھکتا ہے۔ میں نے دیکھا تھا کہ ہارون رشید میرا باپ کس طریقے سے آل محمد کا ذکر کرتا تھا، تو میں جانتا ہوں کہ اس کا دل ان کی طرف مائل تو تھا۔ تو میں نے جب اس سے پوچھا کہ بابا جب آپ اتنا ریگارڈ کرتے ہیں، جانتے ہیں کہ آل محمد کا مرتبہ اور مقام یہ ہے، تو پھر جب حق ان کا ہے تو دے کیوں نہیں دیتے؟ تو میرے باپ نے کہا الملک حکیم، ملک اور اقتدار جو ہے وہ بانجھ ہے، اس کی کوئی اولاد نہیں ہے، یہ تو پھر غیر ہیں، یہ تو پھر غیر ہیں، یہ موسی کاظم ہیں، یہ سب تو پھر غیر ہیں، تو میرا اپنا بیٹا ہے، مگر یاد رکھنا کہ اگر میرے اقتدار کی راہ میں تو بھی کبھی آیا تو تجھے بھی قتل کرنے سے دریغ نہیں کروں گا۔ آپ نے غور کیا برادران عزیز؟ وہ امین نے کہا الملک حکیم، یہ مامون نے کہا کہ میرا باپ کہتا ہے الملک حکیم، اور خود مامون بھی کہتا ہے الملک حکیم۔ اب یہاں پر آپ غور کیجئے کہ یہ جو دنیا کے اقتدار کے لیے، یہ جو دنیا کی حکومت کے لیے بھائی کو قتل کرنے کے لیے تیار ہے، وہ باپ کہہ رہا ہے میں بیٹے کو قتل کرنے کے لیے تیار ہوں۔ آپ کچھ فرق تو پہچانیے کہ یہ دو بھائی ہیں جو دنیا کے اقتدار میں شریک ہوں تو گردن مارنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اور پیغمبر اکرم اعلان کرتے ہیں کہ دو ایسے شہزادوں کا تعارف کرواتا ہوں کہ دونوں جنت کے جوانوں کے سردار، الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ۔ ذرا غور فرمائیے کہ دونوں برابر کے سردار ہیں، یہ نہیں کہ پہلے وہ اور بعد میں وہ، نہیں، ظاہر ہے کہ جنت میں تو کہیں کوئی موت کا تو سوال ہی نہیں ہے، کہ الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ، یہ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ تو یاد رکھیے گا، مہار اقتدار سنبھالنے والے اور ہوتے ہیں، زلف رسول سنبھالنے والے اور ہوتے ہیں۔ درود بھیجیے گا محمد و آل محمد۔ اب یہاں پر میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ مجھے بتائیے، وہ مامون کہ جو کہہ رہا ہے الملک حکیم، جو اپنے بھائی کو قتل کر رہا ہے، وہ اپنے بھائی کے سر کو دیوار پر دروازے پر لٹکوا رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ اس پر لعنت بھیجو اور مجھ سے اپنا انعام حاصل کرو، وہ آپ کے خیال میں 8ویں امام کو بلا رہا ہے تاکہ ان کو یہ حکومت اور اقتدار کہے کہ آپ ذرا سنبھلیے گا، یہ حق آپ کا ہے۔ ڈز اٹ ساؤنڈ ریئلی لاجیکل؟ آپ کو لگتا ہے کہ اس کے اندر کوئی وزن ہے؟ نہیں برادران عزیز، کچھ بھی نہیں۔ اس زمانے کے اندر اگر آپ پولرائزیشن دیکھیں نا تو آپ کو نظر آئے گا کہ مختلف ازم یا مختلف فلاسفیز اس زمانے میں جھڑ پکڑ چکی تھی۔ کچھ ایتھنک تھے، لینگویج کے نام پر، علاقوں کے نام پر، کہ یہ عرب ہے، یہ عجم ہے، یہ۔ پھر علوی یعنی پرو اہل بیت، اور یہ وہ سلوگن تھا کہ جس کو خود بنو عباس نے بھی بہت زیادہ بڑھاوا دیا تھا جب بنو امیہ کے خلاف۔ یعنی اگر میرے نوجوان دوست ان باتوں کو محفوظ کر رہے ہیں تو 132 ہجری 132 ہجری جو 5ویں امام کی امامت کا پیریڈ ہے، اور 5ویں امام کی شہادت ہو چکی تھی، 6 امام کی امامت کا پیریڈ ہے، جیسے کہ 114 ہجری کے اندر 5ویں امام کی شہادت ہوئی تھی، یہ 6 امام کی امامت کا پیریڈ تھا۔ مطلب اپرائزنگ جو ہے وہ پہلے سے شروع ہو چکی،
اگر آپ دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ 132 ہجری وہ سال ہے کہ جس میں بنو امیہ یعنی امیہ ڈائنیسٹی وہ کولیپس ہوتی ہے، اور بنو عباس یعنی عباسید جو ڈائنیسٹی ہے وہ اپنے پیک پر اور پرائم پر آنے لگتی ہے۔ تو یہ جو بنو عباس والے ہیں انہوں نے نعرہ کیا بلند کیا تھا؟ ان کا نعرہ تھا الرضا من آل محمد، کہ ہم تو آل محمد کی رضا کے طلبگار۔ سلوگن انہوں نے بھی یہ لگایا تھا۔ اس زمانے میں آلریڈی ایک پورا گروہ تھا کہ جس کو کہا جاتا تھا علوی، آپ اس کو علوی کہیے، آپ اس کو شیعہ نے علی کہیے، جس نام سے بھی آپ یاد کیجیے، پرو اہل بیت۔ یہ سارے کے سارے آل محمد کے طرفدار تھے، آل محمد کو سپورٹ کرنے والے تھے، آل محمد کو بیکنگ کرنے والے تھے۔ ان میں بنو عباس والے وہ بھی شامل ہوئے، انہوں نے بھی اس سلوگن کو کیپٹلائز کیا۔ مگر جب اقتدار آ گیا تو پھر یاد رکھیے کہ اقتدار آنے کے بعد الملک حکیم، کہ ملک اور اقتدار جو ہے تو باندھ جائے تو پھر دوسرے کو کہاں سے وہ اقتدار دینے والے ہیں۔ تو دے ریفیوزڈ کہ جو انہوں نے اپنا مینیفیسٹو، جو انہوں نے اپنا ایک سلوگن لگایا تھا اس کے اوپر وہ عمل کر سکیں، انہوں نے منع کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ پھر ان کو سب سے زیادہ خطرہ کس سے تھا؟ جن کے نام پر انہوں نے اقتدار حاصل کیا تھا۔ ایز اے رزلٹ پھر انہی کو پرسیکیوشن کا سب سے زیادہ سامنا کرنا پڑا۔ اس لیے آپ جانتے ہیں کہ بنو عباس والے جو بعد میں آئے وہ آل محمد کے بعد کے ائمہ کے قاتل قرار پائے۔ یہ سلسلہ شروع ہو جاتا ہے چھٹے امام سے، چھٹے امام، ساتویں امام، آٹھویں امام، اینڈ دا سیکوینس کنٹینیوز۔ تو یہاں پر آپ یہ اتنی سمپلسٹی کا مظاہرہ کبھی مت کریں کہ یہ جو مامون رشید تھا وہ واقعاً دل سے یہ چاہ رہا تھا، اس کے دل میں ایک یقیناً انکلینیشن تھا، اس میں ان کا انکار نہیں کر رہا، مگر وہ تو اگر آپ دیکھیں تو کہاں نہیں تھا، وہ تو اگر آپ دیکھیں تو کہاں نہیں تھا۔ پیغمبر اکرم کو مشرکین صادق اور امین کہہ ہی رہے تھے نا، یہ انکلینیشن ہی تو ہے۔ وہ مولا کے حوالے سے یہ جملہ ہے کہ لولا علی لہلک فلان، کہ اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا، تو یہ کچھ نہ کچھ انکلینیشن تو ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو یہ ساری گفتگو کیا بتا رہی ہے؟ ہارون رشید کے بارے میں ابھی جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، آپ اس کو بھی دیکھیں تو کچھ نہ کچھ کہاں دل مائل تو ہو رہا ہے، مگر میں کروں کیا؟ میرے اپنے انٹرسٹ ہیں، ان کو میں پروٹیکٹ کروں یا ان کی عقیدت کو نبھاؤں؟ تو انہیں عقیدت کو نبھانے کے لیے اتنی بڑی قربانی دینا کا یہ اپنے اندر حوصلہ نہیں ہے، یہ ہم نہیں کر پائیں گے۔ یہاں تک کہ آپ بلیو کریں گے مامون رشید کے دربار کے اندر جو گفتگو ہو رہی ہے، ذرا آپ اس کا لیول دیکھیے۔ جاسلیک کرسچنز کا عالم ہے، اس سے مباحثہ ہو رہا ہے آٹھویں امام کا، اور مامون رشید اس کو سپروائز کر رہا ہے۔ راس الجالود یہودیوں کا عالم ہے، اس کے ساتھ گفتگو ہو رہی ہے اور مامون رشید اس کو سپروائز کر رہا ہے، چیئر کر رہا ہے۔ اگر فرزند رسول یہ ایک سوال آیا ہے، اگر آپ مناسب سمجھیں تو آپ جواب دیجئے۔ ایتھیسٹ، ملحد، خدا کا منکر، وہ آبجیکشنز کر رہا ہے اور مامون رشید اس کو باقاعدہ پریزائڈ کر رہا ہے۔ وہ کہتا ہے فرزند رسول یہ ایک سوال ہے، ذرا اس کا بھی اگر آپ جواب دے دیں۔ دوسرے علماء بھی، اسکالرز موجود ہیں، مگر اس کے اندر جیسے فائنل ایک تبصرہ کرنے کے لیے آٹھویں امام کو انوائٹ کیا جا رہا ہے اور آٹھویں امام اس کے اوپر گفتگو کرتے ہیں۔ صرف یہودیت، جوڈائزم نو، صرف کرسچینٹی نو، صرف ایتھیزم نو، آگے بڑھی ہے۔ مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، مولا کے فضائل پر جو پیغمبر اکرم کی حدیثیں ہیں، یہ اس زمانے کے اندر دربار کے اندر باقاعدہ ڈسکس ہو رہی ہیں۔ مامون رشید اس کے بارے میں اپنی ایک رائے بیان کر رہا ہے۔ میں مثال آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، شاید آپ نے یہ حدیث یقیناً سنی ہوگی، اس لیے کہ یہ بہت معروف حدیث رہی ہے اور اس کو خود امام شافعی نے اپنے ان اشعار کے اندر انکارپوریٹ بھی کیا کہ پیغمبر اکرم نے کیا ارشاد فرمایا، یا علی انت قسیم الجنت والنار، اے علی تو ہے جنت اور جہنم کا بانٹنے والا۔ یہ پیغمبر اکرم کی حدیث ہے، جی ہاں یہ پیغمبر اکرم کی حدیث ہے۔ کتنی مشہور ہے؟ اتنی مشہور ہے کہ اس کو امام شافعی نے اپنے اشعار کے اندر انکارپوریٹ کیا۔ امام شافعی اگین ہی واز ناٹ شیعہ۔ امام شافعی آپ سب جانتے ہیں کہ چار بڑی جو فقہ ہیں، جورسپروڈنس کے جو اسکولز ہیں برادران اہل سنت کے، ان میں سے ایک ہے فقہ شافعی۔ اس کے جو بنیاد رکھنے والے ہیں وہ ہے امام شافعی، اور امام شافعی کے اشعار آل محمد کے بارے میں کافی ہیں۔ ان میں سے ایک وہ ہے کہ جس کے اندر انہوں نے اس حدیث کو انکارپوریٹ کیا، علی حبہ جنہ قسیم النار والجنہ وصی مصطفیٰ حقہ امام الانس والجنہ۔ یہ کون ہے علی؟ شافعی کہہ رہے ہیں یہ کون ہے علی؟ علی حبہ جنہ۔ علی وہ ہے کہ جن کی محبت سپر ہے۔ سپر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وہ لباس کہ جس کو پہنا جاتا ہے جنگ کے میدان میں تاکہ سامنے سے جو حملہ ہو اس سے اپنے آپ کو بچایا جا سکے۔ تو اگر آپ غور کریں تو امام شافعی اس کے اندر کیا کہہ رہے ہیں؟ امام شافعی کہہ رہے ہیں کہ علی کی محبت سپر ہے۔ بھائی تو سپر ہے تو وہ تو بچاتی ہے، تو کس سے بچاتی ہے؟ کسی حملے سے بچاتی ہے۔ تو یہ علی کی محبت اگر سپر ہے تو وہ کس سے بچا رہی ہے؟
امام شافعی جو یہاں پر کہنا چاہتے ہیں وہ یہ علی حبہ جنہ، علی کی محبت سپر ہے، بچانے والی ہے. یعنی اگر علی کی محبت دل میں ہو تو جہنم کی آگ کے مقابلے میں سپر بن جاتی ہے. تو آپ ذرا غور فرمائیے کہ امام شافعی نے لفظوں ہی کو بدلا ہے، ورنہ آپ سپر کہیے یا مشکل کشا کوئی خاص فرق نہیں ہے. کہ مشکل دور کر دی، کہ ایک مشکل تھی کہ بھئی جہنم کی آگ جلا دے گی، کہا علی حبہ جنہ، اگر علی کی محبت دل میں ہے تو وہ جنہ یعنی سپر ہے، بچانے والی ہے. پھر اس کے بعد دوسرا مصرع وہ وہی ہے کہ جو پیغمبر اکرم کی حدیث ہے کہ قسیم النار والجنہ، علی کی محبت سپر ہے اور علی خود جنت اور جہنم کے بانٹنے والے ہیں. یہ دوسرا مصرع ہوا. تیسرا مصرع وصی و مصطفیٰ حقہ، مصطفیٰ کا برحق وصی اگر کوئی ہے تو ہے علی. اب آپ ذرا غور کیجئے کہ یہ امام شافعی کو حقہ کہنے کی کیا ضرورت پیش آئی. یعنی اگر وہ حقہ نہ لگائیں تو حقہ بکا رہ جائیں. یعنی کیوں ان کو کہنا پڑا وصی و مصطفیٰ حقہ؟ وہ کہتے وصی و مصطفیٰ کے وصی ہے، یعنی وصی و مصطفیٰ حقہ، مصطفیٰ کے برحق وصی کی بات کر رہا ہوں کہ وہ تو علی ہیں. یعنی امام شافعی بھی بین السطور یہ کہہ رہے ہیں کہ میں 2 نمبر وصی کی بات نہیں کر رہا، برحق وصی کی بات کر رہا ہوں. وصی و مصطفیٰ حقہ، برحق اگر کوئی وصی ہے تو علی. اور پھر آخری جو مصرع ہے اس کا امام الانس والجنہ، انسانوں کے ساتھ جنوں کا امام اگر کوئی ہے تو وہ علی ہے. اب آپ ذرا غور فرمائیے کہ اس میں جو دوسرا مصرع ہے کہ قسیم النار والجنہ، یہ وہی حدیث ہے. اس حدیث کے اوپر مامون الرشید 8ویں امام سے گفتگو کر رہا ہے اور باقاعدہ کہہ رہا ہے فرزند رسول، 8ویں امام سے یہ پوچھا جا رہا ہے فرزند رسول یہ جو حدیث مولا کی پیغمبر بیان کر رہے ہیں امیر المومنین کی، کہ یہ سمجھ میں نہیں آئی. وہ کہہ رہے دوسری حدیث سمجھ میں آئی، یہ حدیث سمجھ میں نہیں آئی. یعنی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جنت اور جہنم کا بھی کوئی بانٹنے والا ہو؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ علی انا مدینۃ العلم و علی بابوہا، کا یہ سمجھ میں آئی. انا دار الحکمہ و علی بابوہا، میں حکمت کا گھر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، کا یہ سمجھ میں آئی. لاوطین الرایۃ غدن، میں علم اس کو دوں گا، رجل ہوگا، کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا، یہ سمجھ میں آئے. مگر یہ حدیث سمجھ میں نہیں آئی کہ انت قسیم الجنت والنار، کہ پیغمبر کہہ رہے ہیں اہلی تو جنت اور جہنم کا بانٹنے والا ہے، کہ یہ سمجھ میں نہیں آئی. تو 8ویں امام نے اس سے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر سمجھ میں نہیں آئی تو کوئی بات نہیں، اس کو پارک کر دو. آپ کے الفاظ میں کہہ رہا ہوں کہ اس کو پارک کر دو، ہم کچھ اور بات کرتے ہیں. یعنی اس کو تھوڑی دیر کے لیے شیلف کر دو، ہم کچھ اور بات کرتے ہیں. باقی حدیث سمجھ میں آ رہی ہے؟ کہا کہ ہاں یہ حدیث سمجھ میں نہیں آ رہی. تو انہوں نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ یہ حدیث سمجھ میں نہیں آ رہی، کوئی بات نہیں، ایک دوسری حدیث پڑھتا ہوں، وہ سمجھ میں آ رہی ہے. کہا کون سی؟ کہ لا یا علی لا یحبک الا مؤمن ولا یبغضک الا المنافق. یا علی حبک ایمان و بغضک نفاق، اے علی تجھ سے محبت کرے گا تو مومن، اور اگر تجھ سے بغض رکھے گا تو منافق. اچھا، یہ وہ حدیث ہے کہ جو صحیح مسلم کے اندر امام مسلم ابن حجاج نشاپوری نے نقل کی ہے. اے علی تجھ سے محبت اگر رکھے گا تو مومن، اور تجھ سے بغض نفرت اگر رکھے گا تو منافق. کون کہہ رہا ہے؟ پیغمبر اکرم. پیغمبر اکرم کا یہ جملہ امام مسلم نے بھی نقل کیا. اور 8ویں امام اب پوچھتے ہیں مامون الرشید سے، اور یہ پوچھتے ہیں کہ بتاؤ کہ یہ حدیث سمجھ میں آ رہی ہے؟ وہ نہیں سمجھ میں آ رہی، یہ حدیث سمجھ میں آ رہی؟ کہا کہ ہاں فرزند رسول یہ والی حدیث تو سمجھ میں آ رہی ہے، یہ حدیث سمجھ میں آ رہی ہے. کون سی؟ کہ لا یحبک الا المؤمن، کہ علی تجھ سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن، اور تجھ سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق. کہا کہ فرزند رسول یہ حدیث، اس میں کوئی پرابلم نہیں، یہ سمجھ میں آ رہی. تو 8ویں امام نے مسکرا کر کہا کہ اگر یہ حدیث سمجھ میں آ رہی ہے تو میرے بھائی پھر جنت اور جہنم تو تقسیم ہو چکے، پھر جنت اور جہنم تو تقسیم ہو گئے. کا کیا مطلب؟ کا مطلب بڑا واضح ہے، جنت میں کون جائے گا؟ منافق. کہا کہ نہیں. تو کون جائے گا؟ کا مومن. کہ جہنم میں کون جائے گا؟ مومن. کہا کہ نہیں. تو کون جائے گا؟ کا منافق. کہ اگر مومن جنت میں جائے گا، اور ہو نہیں سکتا جب تک علی کی محبت نہ ہو، تو کس نے بھیجا؟ علی نے. اور منافق جائے گا جہنم میں، تو ہوتا وہ ہے کہ جس کے دل میں علی کا بغض ہو. تو جب وہ جہنم میں گیا تو کس نے بھیجا؟ کہ علی نے. درود بھیجے محمد و آل محمد. تو آپ نے غور فرمایا برادران عزیز کہ یہ معاملہ جو 8ویں امام کا ہے وہ ایک نیکسٹ لیول کے اوپر چلا گیا.
بادشاہ وہ ہے کہ جو قطع نظر اس سے کہ بالآخر وہ معصوم کا قاتل بھی ہے، لیکن یہ ہے کہ بہرحال اس کے دل کے اندر ایک تجسس، ایک کیوریوسٹی ہے کہ وہ ان ٹاپکس کے اوپر بھی گفتگو کرے، اس پر بھی مباحلہ کے اوپر، میں اس کو لمبا نہیں کرنا چاہ رہا، مباحلہ کے اوپر مامون رشید کا مکالمہ موجود ہے 8ویں امام کے ساتھ، مباحلہ پر، مباحلہ کی آیت پر اور آیت کے الفاظ پر، الفاظ کے معانی پر، معانی کی تطبیق پر مامون رشید کی گفتگو 8ویں امام کے ساتھ موجود ہے، اور جب بہت ہی علمی انداز سے وہ گفتگو آگے بڑھتی ہے تو یاد رکھیے برادران عزیز کہ اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ جب ٹیسٹ اور لیول اس درجے پر پہنچ جاتا ہے نا، پھر اس کے بعد یہ چیزیں مختلف افراد تک جو کہ اس ہائی لیول کے اوپر ہوتے ہیں تو پھر وہاں پر بھی وہ پینیٹریٹ کرتے ہیں، پھر اس کے بعد وہاں سے وہ ٹرکل ڈاؤن ایک ایفیکٹ آتا ہے کہ جہاں لوگوں تک بھی وہ باتیں پہنچنا شروع ہوتی ہیں، اور وہ پہنچی 8ویں امام کے وہاں پر ہونے کا یہ بہت بڑا فائدہ تھا کہ جو حاصل ہوا۔ آپ صرف اسے ایک جملے کے اوپر غور کیجیے، یہ 8ویں امام فرما رہے ہیں، میں اس کی تشریح میں ظاہر ہے کہ وقت بہت لگ جائے گا، لیکن یہ کہ بہرحال آپ ذرا اس پر غور کیجیے۔ صدیق کل امرئ عقلہ و عدوہ جہلہ، ہر شخص کا دوست حقیقی اس کی عقل ہے اور اس کا دشمن اس کی جہالت ہے۔ یہ بات تو آپ بالکل صحیح ہے، یعنی آپ بھی کہیں گے کہ صحیح تو ہے، لیکن کیا آپ کے علم میں ہے کہ پوری دنیا کے اندر جتنے ادیان پائے جاتے ہیں ان میں کوئی بھی عقل کی حجیت ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ دین کا عقل سے کیا تعلق ہوتا ہے؟ کیا آپ یقین کریں گے؟ معاملہ ایسا ہی ہے کہ انٹلیکٹ ایز اے ٹول یس، بٹ انٹلیکٹ ایز اے پرماننٹ سورس سوری۔ کرسچینٹی وہ ٹرینٹی کے بارے میں یہی کہتے ہیں کہ ٹرینٹی، اس کو آپ کب، ہم نے کب کہا ہے کہ آپ عقلی بنیادوں کے اوپر اس کو تجزیہ کریں، اس کا آپ تجزیہ کریں، آپ کو نہیں ملے گا۔ یعنی یاد رکھیے گا برادران عزیز کہ پوری دنیا میں غالباً جو مین اسٹریم ریلیجنز ہیں، میں ساری کی کیا بات کر سکتا ہوں، لیکن جو مین اسٹریم ریلیجنز ہیں ان کے اندر آپ کو کہیں پر بھی عقل کی حجیت کہ انٹلیکٹ کو ایز اے سورس، ایز اے پرماننٹ سورس کے ایکنالج یا ریکگنائز نہیں کیا گیا۔ اور آگے بڑھ کر آپ سے عرض کروں، اسلام میں کسی دوسرے مسلک نے، کسی دوسرے سیکٹ نے عقل کی حجیت کو پرماننٹ سورس کے طور پر قبول نہیں کیا سوائے مکتب آل محمد کے، سوائے مکتب آل محمد کے۔ آپ اپنی توضیح المسائل جو آپ کے گھر میں ہے نا، یہاں پر بھی ہوگی ظاہر ہے، اس کو آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے، تو توضیح المسائل تو فالو کرنے کے لیے وہ آیت اللہ سیستانی کی، آیت اللہ خوئی کی، کسی کی بھی، کسی بھی مرجع کی، کسی بھی بزرگ کی، خمینی کی، کسی کی بھی آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے تو آپ کو اس کے اندر یہ مسئلہ ضرور لکھا ہوا نظر آ جائے گا۔ پہلا ہی مسئلہ کہ اصول دین کے اندر تقلید حرام ہے۔ تو کیوں حرام؟ کہ اصول دین میں بھی اگر آپ نے تقلید سے ہی شروع کرنا ہے تو برادران عزیز پھر اس کے بعد آپ کسی ایتھیسٹ سے تو کوئی گفتگو ہی نہیں کر سکتے۔ پھر تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ اپنے عقل کو سسپینڈ کریں تب اس کے بعد آپ دین سمجھ سکتے ہیں۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، دین کی ڈیٹیلز بیان پر موقوف ہے، دین کی بنیاد عقل پر ہے، فطرت پر ہے۔ برادران اہل سنت کے اندر ایک گروہ تھا معتزلہ۔ یہ معتزلہ وہ گروہ تھا کہ جو عقل کی حجیت کا قائل تھا۔ یہ ہو سکتا ہے کہ میرے نوجوان دوستوں کے لیے یہ بھی ایک نئی بات ہو۔ معتزلہ ایک گروہ تھا، یعنی وہ خلافت کو مانتا تھا، امامت کا قائل نہیں تھا، مگر خلافت کو ماننے کے باوجود ان کا نظریہ یہ تھا کہ وہ عقل کی حجیت کے قائل تھے۔ ختم ہو گیا، یہ گروپ پایا نہیں جاتا اس وقت۔ آپ نے یہ جو سنا اہل سنت، جو برادران کا جو ایک ٹائٹل ہے اہل سنت، آپ کا کیا خیال ہے یہ کس کے مقابلے پر ہے؟ بہت سے ذہنوں کے اندر یہ آتا ہے کہ شیعوں کے مقابلے پر ایبسولوٹلی رانگ۔ نہیں، بالکل بھی نہیں، یہ بالکل بھی شیعوں کے مقابلے پر ٹائٹل نہیں ہے، وہ سمجھا یوں گیا ہے آج کل، ورنہ اگر آپ اس کو ٹریس کریں اور پڑھنا چاہیں تو آپ پڑھ لیجئے گا۔ حسین امینی صاحب کی معرکۃ الآراء کتاب ہے، اتنی چھوٹی کتاب ہے لیکن یہ کتاب بہت اچھی ہے، پنجاب کے ہمارے دوست ہیں، بڑی اچھی کتاب انہوں نے لکھی اور آڈینس کو متاثر بھی کیا، برادران اہل سنت کے علماء کو بھی۔ ان کی کتاب کا نام ہے شیعت کا مقدمہ، اے ونڈرفل بک آن دا ٹاپک۔ اس کا انگلش ٹرانسلیشن بھی ہوا، سندھی ٹرانسلیشن بھی ہوا۔ اس کے اگر آغاز ہی میں آپ پڑھیں گے تو یہ بحث آپ کو ساری مل جائے گی۔ اس کے اندر انہوں نے کہا کہ بہت سے لوگوں کو یہ غلط فہمی ہے کہ شاید اہل سنت کو اہل سنت کہا گیا شیعوں کے مقابلے میں، ایبسولوٹلی رانگ، بالکل غلط، ایسا نہیں ہے۔ انہوں نے اپنے آپ کو اہل سنت کہا معتزلہ کے مقابلے پر۔
وہ کہتے تھے ہم ہیں سنت والے، معتزلہ ہیں عقل والے. بہت توجہ کیجیے گا کہ وہ ہیں عقل والے، ہم ہیں سنت والے. یعنی ان کا نظریہ یہ تھا کہ جو عقل والا ہو وہ سنت والا نہیں ہو سکتا، اور جو سنت والا ہو وہ عقل والا نہیں ہو سکتا. ہو سکتا ہے کہ آپ کو یہ لگے کہ میں کوئی لائٹر نوٹ پہ بات کر رہا ہوں، آپ چیک کر لیجئے گا، یہ آپ کو یہ ملے گا کہ انہوں نے یہ کہا کہ جناب یہ جو ہیں معتزلہ یہ تو عقل کی بات کرتے ہیں، ہم سنت کی بات کرتے ہیں. تو ان کا نظریہ یہ ہے کہ جو سنت والا ہوگا وہ عقل والا نہیں ہو سکتا، اور جو عقل والا ہوگا وہ سنت والا نہیں ہوگا. اسی وجہ سے وہ کہتے تھے یہ اہل سنت نہیں ہے، وہ اس کو خارج کرتے ہیں. معتزلہ کہتے ہیں کہ ہم خلافت کو تو مانتے ہیں، مگر یہ جو آپ نے عقل کو بالکل سسپینڈ کر دیا ہے یہ ہم قبول کرنے کے لیے تیار نہیں. اس کانٹیکس میں پھر آپ 8ویں امام کے اس جملے کی قدر پہچانے کے دربار میں ہوتے ہوئے وہ اعلان کر رہے ہیں کہ صدیق کل امرئ عقلہ و عدوہ جہلہ، ہر شخص کا دوست اس کی عقل ہوتی ہے اور اس کا دشمن اس کا جہل ہوتا ہے. پھر اس کے بعد آپ کو حیرانی ہوگی کہ جب آپ دیکھیں گے الکافی، اس کا پہلا چیپٹر کیا ہے؟ کتاب الایمان نہیں ہے، پہلا چیپٹر ہے کتاب العقل والجہل. عقل کے بارے میں معصوم نے کیا ارشاد فرمایا، جہل کے بارے میں معصوم نے کیا ارشاد فرمایا. پھر اس کے بعد کتاب العلم ہے. بڑی خوبصورت ترتیب ہے کہ پہلے عقل کے مقابلے پر جہل، عام طور پر ذہن میں آتا ہے علم کے مقابلے پر جہل کا کتاب العقل والجہل، پھر اس کے بعد کتاب العلم. سلسلہ یوں وہ آگے بڑھاتے ہیں. بخاری کی آپ ترتیب دیکھیے گا پھر آپ کو زیادہ اندازہ ہوگا کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں، کہ وہاں پر کہاں سے کتاب الایمان سے، یہاں پر کا کتاب العقل والجہل. اس لیے میں بھی لبرٹی لے رہا ہوں، دیکھوں گا بھی نہیں. درود بھیجئے محمد و آل محمد. جماعت اسلامی، اس کو لائٹر نوٹ پر ہی سمجھیے گا. جماعت اسلامی جو ہے ان کے ایک عالم گزرے، ان سے ایک جملہ منسوب ہے، مولانا امین احسن اصلاحی صاحب. یہ مولانا مودودی کے نمبر 2 تھے. مودودی صاحب جو ہیں ظاہر ہے کہ صاحب فکر تھے، مفکر تھے، اور انہوں نے بڑی کتابیں لکھی، اچھی کتابیں لکھی. ان کے نمبر 2 تھے مولانا امین احسن اصلاحی. مولانا مودودی کی تفسیر کا نام ہے تفہیم القرآن. مولانا امین احسن اصلاحی نے جو بعد میں تفسیر لکھی اس کا نام ہے تدبر قرآن. اور تدبر قرآن، تفہیم القرآن دونوں اس وقت بہت ان ہیں، ریلیونٹ ہیں، اس کو ریفر کیا جاتا ہے، بہت زیادہ ریفر کیا جاتا ہے. تدبر قرآن کو آپ ٹریس کریں گے تو آپ کو مولانا حمید الدین فراہی صاحب کی ایک 2 جلدوں کی کتاب ہے تفسیر کی جس کا نام ہے نظام قرآن. یہ اس کا ایلوبریشن ہے، امین احسن اصلاحی صاحب کی کتاب تدبر قرآن. اور فراہی صاحب جو ہیں وہ پہ شبلی نعمانی کا جو اسکول ہے اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ رابطہ اور تعلق بن جاتا ہے. یہ ایک ترتیب تھی. تو مولانا امین احسن اصلاحی کی پھر بعد میں اختلافات ہو گئے جس کی وجہ سے وہ جماعت سے الگ ہو گئے. تو ان کا ایک جملہ ہے، وہ جملہ میں آپ کو ہدیہ کرتا ہوں. وہ جملہ ان کا یہ ہے کہ جماعت کا ایک بہت بڑا کنٹریبیوشن یہ ہے جماعت اسلامی کا کہ وہ اپنے کارکنوں کو عقل کا استعمال سکھاتی ہے. مولانا اصلاحی سے یہ منسوب ہے. وہ کہا کرتے تھے کہ جماعت اسلامی کا ایک بہت بڑا کنٹریبیوشن یہ ہے کہ جماعت اسلامی اپنے کارکنوں کو عقل استعمال کرنا سکھاتی ہے، اور جب کارکن عقل استعمال کرنا سیکھ جاتا ہے تو وہ جماعت چھوڑ دیتا ہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. تو برادران عزیز یاد رکھیے گا کہ یہ جو معاملہ کہ 8ویں امام کا یہ جو جملہ ہے کہ صدیق کل امرئ عقلہ، اس زمانے میں ابھی معتزلہ ختم نہیں ہوئے تھے، مگر 8ویں امام نے یہ جملہ اس جگہ پر ارشاد فرمایا. اور سنیے، اب ذرا سنیے، یہ ایک آخری ایک جملہ اور اس کے ساتھ ہی جو آج مصائب کے چند جملے مجھے عرض کرنے وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں اور مجلس کو مکمل کر دوں. 8ویں امام کا ایک درد بھرا جملہ ہے واقعاً. 8ویں امام فرماتے ہیں رحم اللہ عبدن احیا امرنا. یہ اپنوں سے خطاب ہے، جس کو آپ کہیں نا کہ کچھ باتیں ہوتی ہیں کہ جو ٹی وی پر ہوتی ہیں، کچھ باتیں وہ ہوتی ہیں جو حسین کے ممبر پر ہوتی ہیں. ٹی وی پر جو بات ہوتی ہے وہ جنرل ہوتی ہے، مگر کچھ اپنی باتیں ہوتی ہیں، اپنوں میں ہوتی ہے. ذرا یہ دیکھیے 8ویں امام کیا کہہ رہے ہیں اس کے اندر کہ رحم اللہ عبدن احیا امرنا. اللہ کی رحمت، مرسی، بلیسنگ شامل حال ہو اس شخص پر کہ جو ہمارے امر کا احیا کرتا ہے. اب یہ تو ظاہر ہے میرے نوجوان دوستو مجھے خونی نظروں سے دیکھیں گے، یہ کیا آپ اتنی مشکل اردو بول رہے ہیں. رحم اللہ عبدن احیا امرنا، رحم اللہ یعنی اللہ کی رحمت، مرسی، بلیسنگ اللہ کی. عبدن بندہ، ہیومن بینگ. احیا جو ریوائیو کرتا ہے، احیا نکلا ہے حیات سے، زندہ کرتا ہے، ریوائیو کرتا ہے. امرنا ہمارے معاملے کو، ہمارے امر امامت کو.
یہ جو ہمارا امر امامت ہے اس کا جو احیا کرتا ہے، اللہ کی رحمتیں، بلیسنگز، مرسی اس کو حاصل ہوں۔ امام نے اتنا جملہ کہا، جو سامنے افراد موجود تھے ان میں سے کسی نے سوال کیا، کیف یحیی امرکم، فرزند رسول یہ بھی تو بتائیے کہ آپ کے امر کا احیا کیسے کیا جائے، کیوں کر ہو، ہاؤ وڈ دیٹ بی پاسبل، ہاؤ ٹو ریوائیو، جو آپ کا امر امامت ہے، اس انسٹیٹیوشن آف امامت کو ریوائیو کوئی کیسے کرے۔ آپ نے کہا تو اتنی بڑی بشارت، اللہ کی رحمت اس شخص کے لیے کہ جو ہمارے امر کا احیا کرتا ہے۔ کیفا یعنی کیسے، یحیی امرکم، آپ کے امر کا احیا کیسے کیا جائے، ہاؤ ٹو ریوائیو۔ اب یہاں پر جو امام نے جواب دیا اس کے ساتھ میں اپنی بات کو مکمل کر رہا ہوں۔ 8ویں امام فرماتے ہیں، یتعلم علومنا ویعلمها الناس، یہ امر امامت کا احیا کرنے والا، ہمارے انسٹیٹیوشن کو ریوائیو کرنے والا وہ ہے کہ جو پہلے ہمارے علوم کو سیکھتا ہے پھر دوسروں کو سکھاتا ہے۔ یتعلم علومنا ویعلمها الناس، پہلے وہ ہمارے علوم کو سیکھتا ہے پھر دوسروں کو سکھاتا ہے۔ ہم جذباتی جو ماننے والا ہے نا، وہ بھی سر آنکھوں پر، بے شک سر آنکھوں پر جذبہ ہوگا تو ماننے والا ہوگا، مگر سیکھنے والا یہ امام کا وہ ماننے والا ہے جو صرف جذباتی نہیں ہے، اس کے پاس سیریس لائن آف ایکشن موجود ہے۔ امام فرماتے ہیں یتعلم علومنا، یہ زانو تلمس بھی تو طے کرے، یہ بنے ہمارا شاگرد، ہماری کتابیں موجود ہیں، پڑھے تو کچھ تو پڑھے تو صحیح اس کو۔ یتعلم علومنا ویعلمها الناس، یہ وہ ہے کہ جو ہمارے علوم کو پہلے سیکھتا ہے۔ دیکھیں کتنی امپورٹنٹ شرط ہے، ایسا ہی نہیں کہ جو منہ میں آیا بول دیا نا، یتعلم علومنا، پہلے ہمارے علوم کو سیکھتا ہے، ویعلمها الناس، اور پھر لوگوں کو سکھاتا ہے۔ اب امام فرماتے ہیں کہ لو علموا محاسن کلامنا لاتبعونا، ان بیچاروں کا، عام لوگوں کا معاملہ یہ ہے کہ اگر ان کو پتہ چل جائے، اف دے نو، کیا پتہ چل جائے، محاسن کلامنا، کہ جو ہمارے کلام کا حسن ہے، جو ہمارے لٹریچر کی بیوٹی ہے، اگر وہ دوسروں کو پتہ چل جائے، تم صرف اتنا کر دو کہ اس حسن کلام کو ان تک منتقل کر دو، تو یاد رکھو وہ ہمارے بننے میں دیر نہیں لگائیں گے، وہ ہمارا بننے میں دیر نہیں لگائیں گے۔ دیکھیں ایک تو ہے ناصبی، اس کی تو بات ہی آپ چھوڑ دیجئے، جو ابو جہل ہے وہ تو ابو جہل ہی رہے گا، اس کو چھوڑ دیں۔ جو ابو لہب ہے وہ ابو لہب رہے گا، مگر یہ ہماری طرف سے بڑی زیادتی ہوگی اگر ہم ایک ہی برش سے سب کو پینٹ کر دیں۔ ہم کہیں کہ سارے کے سارے ابو جہل ہیں، سارے کے سارے ابو لہب ہیں، سارے کے سارے دشمنان اہل بیت ہیں۔ نہیں ہے برادران عزیز، فار گاڈ سیک نہیں ہے۔ ہم اپنے طریقہ کار سے ان کو قابل سماعت تو بنائیں، ہم ان کو گڈ لسنر تو بنائیں، ہم اپنا اخلاق ایسا تو رکھیں۔ دیکھیے دعوت ذوالعشیرہ میں بھی کھانا پہلے کھلایا جاتا ہے، بعد میں پہنچائی جاتی ہے۔ پہلے اخلاقیات ہوتے ہیں، صادق اور امین منواؤ، پھر اس کے بعد کلام صداقت ان تک پہنچاؤ۔ بالکل اسی طریقے سے امانت، یعنی ان کے لیے اپنے آپ کو مفید ثابت کرو، وی آر گڈ فار یو، وی آر بینیفیشل فار یو، وی آر ناٹ ہارمفل فار یو۔ خیر الناس من ینفع الناس، لوگوں میں سب سے اچھا وہ ہے کہ جو دوسروں کے لیے فائدہ مند ہو۔ یہ کریں تو صحیح۔ پھر اس کے بعد اگر کبھی وہ آپ سے کسی موقع پر، یہ بھی نہ ہو کہ انسان لاٹھی لے کر کھڑا ہو جائے، کم ٹو اسلام، کم ٹو اسلام، کم ٹو اسلام، سے اس طرح سے کوئی نہیں آئے گا۔ آنے کے لیے پہلے اپنے کردار کا عصا استعمال کرو، تمہیں وہ لکڑی کا عصا استعمال نہیں کرنا پڑے گا۔ تم اس کے ذریعے سے، آپ انصافاً مجھے بتائیے، یہ جو صحیفہ کاملہ ہے نا، یہ جو نہج البلاغہ ہے، یہ آپ کا کتنا بڑا ہتھیار ہے، آپ کو اندازہ ہے؟ یہ جو دعائیہ لٹریچر ہمارے پاس ہے، دعائے عرفہ امام حسین، یہ ہمارا کتنا بڑا ہتھیار ہے، یہ اندازہ ہے آپ کو؟ لوگ کتنے پریشان ہیں، عوام کی میں بات کر رہا ہوں، جو شیعہ نہیں بھی ہیں، انہیں سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اپنے رب کو مخاطب کیسے کریں۔ اور آپ کا امام آپ کو دعائیہ لٹریچر کی صورت میں اتنی بڑی دولت دے کر جا چکا ہے کہ یاد رکھیے گا برادران عزیز، نہ کسی دین کے پاس، نہ اسلام کے کسی اور مسلک کے پاس دعاؤں کا اتنا بڑا ذخیرہ نہیں ہے کہ جتنا آل محمد کے ذریعے سے ہم تک پہنچا ہے۔ آپ دعائے مشلول اٹھا کر دیکھیے، آپ دعائے کمیل اٹھا کر دیکھیے، آپ یہ ساری دعائیں اٹھا کر دیکھیں، خدا سے بات کیسے کرنی ہے یہ وہی بتا سکتا ہے جو وہاں سے اسلوب سخن لے کر آیا ہو، جو انداز تخاطب لے کر آیا ہو، جس کو معلوم ہو کہ اس دربار کے آداب کیا ہیں، کیسے اسے مخاطب کیا جاتا ہے۔ آپ پڑھ کے دیکھیں،
برادران عزیز، تو بہرحال میں نے آپ کو زحمت دی، لیکن بس برادران عزیز خواہش تھی کہ یہ کچھ باتیں 8ویں امام کے حوالے سے ایک ایکسٹینڈڈ اسپیچ آج کی ہماری ہو گئی، ورنہ تو ظاہر ہے کہ فارمل جو ہماری اسپیچ تھی 8ویں امام کے حوالے سے وہ کل تھی، مگر بنیادی باتوں میں وقت پورا صرف ہو گیا، تو میں نے چاہا کہ کچھ ایکسٹینڈ اس کو کیا جائے اور آج کے حد تک بات کو مکمل کیا جائے۔ چوتھے امام اس زمانے میں جب کہ عزاداری اپنی پیک پر ہے، پرائم پر ہے، معصومین نے کبھی عزاداری کو فیڈ آؤٹ نہیں ہونے دیا، کبھی بھی، نیور۔ کل بھی میں نے اس کے حوالے سے بات کی کہ 8ویں امام کس طرح سے عزاداری کرنا، مگر آپ دیکھیے کہ کیا عزاداری کے ساتھ 8ویں امام دوسرے کاموں کو انجام نہیں دے رہے، ایک کمپریہنسو شخصیت ہیں۔ جس طرح سے مجلس کی آپ بات کریں تو مصائب سے پہلے فضائل کا ایک بیان ہوتا ہے، مصائب سے پہلے فکر آل محمد کی جو ہے اس کا بیان ہوتا ہے، پھر مصائب کے اوپر ہم گفتگو کو لے کر آتے ہیں۔ بالکل اسی طریقے سے 8ویں امام کو دیکھیے، 7ویں امام کو دیکھیے، 6 امام کو دیکھیے، وہی امام جو قال الصادق قال الباقر، اس کے ذریعے سے اتنی احادیث ہم تک پہنچی کہ جو ہمارا سرمایہ ہے، مگر آپ دیکھیے کہ ابو بصیر کو دیکھ کر کہہ رہے ہیں، ابو بصیر میرے جد کا ذکر ہو رہا ہے، روتا کیوں نہیں ہے؟ وہی امام جعفر صادق، وہی مجلس ہو رہی ہے، مجلس میں کوئی اور ہے کہ جو ممبر پر ہے، اور اس زمانے کے اندر شعر کے ذریعے سے، عام طور پر اشعار کے ذریعے سے ذکر امام حسین ہوا کرتا تھا، مگر آپ غور فرمائیے کہ اس موقع پر بھی امام جعفر صادق کیا کہہ رہے ہیں، اے ابو بصیر روتا کیوں نہیں ہے؟ میرے جد کا ذکر ہو رہا ہے، ان پر آنے والے مصائب کا ذکر ہو رہا ہے، تیری آنکھوں میں آنسو کیوں نہیں ہے؟ اس نے کہا فرزند رسول میں اور گریہ نہ کروں، ذکر حسین میرے قلب کو، میرے دل کو متاثر کرتا ہے، یہ دیکھیے یہ میرا رومال، میری آنکھوں سے بہنے والے آنسو میرے رومال میں جذب ہو چکے ہیں۔ اور 6 امام کہتے ہیں کہ نہیں ابو بصیر، اس طرح سے نہیں، اس طرح سے رو کہ جس طرح سے فاطمہ زہرا جنت میں رویا کرتی، جس طرح سیدہ جنت میں یا حسینہ کہہ کر، کوا حسینہ کہہ کر۔ آپ ذرا غور فرمائیے، یعنی یہ تو خود برادران اہل سنت میں سے بعض علماء نے یہ الفاظ لکھے کہ یزید نے وہ کام کیا کہ جس نے جنت میں بھی اللہ کے رسول کو غمگین بنا دیا، اللہ کے رسول کو غمزدہ بنا دیا۔ کیا جناب ام سلمہ کی وہ روایت آپ فراموش کر سکتے ہیں؟ جناب ام سلمہ کی وہ روایت آپ فراموش کر سکتے ہیں کہ جناب ام سلمہ یہ کہہ رہی، پیغمبر اکرم کی یہ حدیث برادران کے پاس بھی، کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا اسی نے مجھ ہی کو دیکھا، اس لیے کہ شیطان کبھی میری شکل میں نہیں آ سکتا۔ اور جناب ام سلمہ کی روایت ہے کہ عاشور کے دن میں نے خواب میں دیکھا کہ پیغمبر اکرم کے سر پر عمامہ نہیں تھا، پیغمبر اکرم کے سر پر عمامہ نہیں تھا، پیغمبر اکرم کے سر پر عمامہ تو نہیں تھا، سر کے بالوں میں گرد و غبار نظر آ رہا تھا۔ پیغمبر اکرم کا لباس عبا تو نظر نہیں آ رہی، مگر لباس پر غبار، مٹی، آثار، اور پیغمبر اکرم کے ہاتھ میں ایک شیشی ہے اور شیشی کے اندر خون موجود ہے۔ اور جب میں نے اللہ کے رسول سے سوال کیا، اللہ کے رسول یہ اتنے سالوں کے بعد آپ کی زیارت ہوئی مگر کس کیفیت اور کس حالت میں؟ تو اللہ کے رسول آنسوؤں کے ساتھ کہتے ہیں، اے ام سلمہ عاشور کا دن ہے، میں کربلا میں موجود ہوں، حسین کے پیاروں، حسین کے چاہنے والوں، حسین کی قربانیوں کے جسم سے بہنے والے خون کو جمع کر رہا ہوں۔ آپ مجھے بتائیے کہ یہ اللہ کے رسول کیا بلا وجہ حسین کے شہداء کے خون کو جمع کر رہے ہیں؟ یقیناً اللہ کے رسول میدان حشر میں شفاعت کے لیے اس سامان شفاعت کو جمع کر رہے ہیں۔ آپ اندازہ کیجئے کہ جناب ام سلمہ کی کیا کیفیت ہو گئی۔ جناب ام سلمہ یہ پیغمبر اکرم کو دیکھ رہی ہیں تو پیغمبر اکرم ظاہری طور پر تو جنت میں جا چکے، مگر ذرا غور کیجئے کہ کیا اہتمام ہے کہ پیغمبر اکرم، اور یہ بھی بعض علماء اہل سنت نے کہا، انہوں نے اپنے انداز سے کہا کہ ساری شہادت اعلیٰ اور عظمیٰ ہیں، لیکن یہ کہ کسی شہادت کے موقع پر اللہ کے رسول کے آنے کی خبر ہمیں نہیں ملتی ہے۔ یہ کربلا میں حسین کی شہادت وہ ہے کہ یہاں حسین شہید ہو رہے تھے، وہاں اللہ کے رسول فریاد کر رہے تھے۔ اور میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ جب اللہ کے رسول فریاد کر رہے تھے تو فاطمہ زہرا کہاں پر تھیں؟ سیدہ عالم کہاں پر تھیں؟ خاتون جنت بھی وہیں پر موجود تھیں۔ یہ جو ہم سنتے ہیں کہ جناب امام مظلوم جب ذوالجناح سے زمین پر گر رہے تھے تو فاطمہ زہرا نے اپنا دامن پھیلا دیا، اپنی گود کو پھیلا دیا، یہ واقعاً کچھ عجیب نہیں ہے، کوئی عجیب بات نہیں ہے کہ جناب سیدہ اس پورے سفر میں اگر مختلف موقع پر ہمیں نظر آتی ہے۔ مت بھولیے گا کہ حسین مظلوم وہ شخصیت ہیں کہ جن کی شہادت سے پہلے اللہ کے رسول نے ان کی شہادت کا غم منایا ہے۔ یہ تو عاشور کے دن کی بات ہو گئی، نہیں برادران عزیز، پیغمبر اکرم نے شہادت سے پہلے حسین کا غم منایا ہے۔ یہ پیغمبر اکرم کا انداز ملتا ہے کہ جب پیغمبر اکرم تشریف لائے حجرے میں اور انہوں نے کہا کہ میرا نواسہ حسین آ گئے، امام حسین، اور امام حسین علیہ السلام کا پیرہن، حسین مظلوم کا پیرہن کچھ ہٹایا، اور اس کے بعد پیغمبر اکرم روتے جاتے ہیں اور حسین کو بوسہ دیتے جاتے ہیں۔
روتے جاتے ہیں اور حسین کو بوسہ دیتے جاتے ہیں. یعنی یہ کیا ہو رہا ہے؟ پیغمبر اکرم بچے کو پیار بھی کر رہے ہیں, کبھی ماتھے کو چومتے ہیں, کبھی رخسار کو بوسہ دیتے ہیں, کبھی ہونٹوں کو بوسہ دیتے ہیں, کبھی سینے کو بوسہ دیتے ہیں, اور آنسو ہے کہ بہتے جا رہے ہیں پیغمبر اکرم کی آنکھوں سے. اور جب کسی نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول کیا سبب ہے کہ بچے کو آپ پیار بھی کر رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ آپ گریہ بھی فرما رہے ہیں, تو پیغمبر اکرم کا جملہ یہ تھا کہ اقبل مواضع السیوف و ابکی, ارے میں ان مقامات پر بوسہ دے رہا ہوں کہ جہاں پر دشمنوں کی تلواروں سے حملہ ہونے والا ہے, جہاں پر دشمنوں کی تلواروں سے حسین کے جسم پر حملہ ہونے والا ہے. زخمی بدن حسین کے ان نشانات پر کہ جو بعد میں آنے والے ہیں, پیغمبر اکرم بہت پہلے اس کو یاد کر کے گریہ کر رہے ہیں. کوئی مجھے انصاف سے بتائے کہ جو زخم ابھی لگے نہیں ہیں ان کو یاد کر کے پیغمبر آنسو بہائیں, تو لگنے کے بعد کیا ہمیں گریہ کا حق نہیں ہے؟ ان زخموں کے آنے کے بعد کیا ہمیں گریہ کا حق نہیں ہے کہ ہم اللہ کے رسول کے اس نواسے کی یاد میں آنسو بہائیں؟ اور مجھے انصاف سے بتائیے عزیزوں, مجھے عزیزوں انصاف سے بتائیے, آج بھی جب ہم حج پر جاتے ہیں, عمرے پر جاتے ہیں, خدا سب کو نصیب کرے, لیکن انصاف سے مجھے بتائیے, میں دیکھتا ہوں کہ وہاں پر لائن لگی ہوتی ہے حجر اسود کے پاس, اور جب میں پوچھتا ہوں کہ کیا سبب ہے, بہت بڑا شرف ہے اگر کسی کو حجر اسود کو بوسہ دینے کا موقع ملے, تو میں پوچھتا ہوں کیا سبب ہے کہ یہاں پر اتنی طویل قطار, لوگ انتظار گھنٹوں گھنٹوں انتظار کر رہے ہیں. کہا کہ کیوں نہ انتظار کریں, یہ پتھر وہ ہے کہ جس کو اللہ کے رسول نے بوسہ دیا ہے, یہ پتھر وہ ہے حجر اسود, یہ پتھر وہ ہے کہ جس کو اللہ کے رسول نے بوسہ دیا ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں کتنی مرتبہ اللہ کے رسول نے حجر اسود کو بوسہ دیا تھا؟ 1 مرتبہ, 2 مرتبہ, 3 مرتبہ, 4 مرتبہ, یہ چند مرتبہ پیغمبر اکرم نے بوسہ دیا تو بے شک حجر اسود معتبر بھی ہو گیا, محترم بھی ہو گیا. سنت رسول یہ قرار پائی کہ لائن لگا کر گھنٹوں انتظار کر کے اس پتھر کو بوسہ دیا جائے تاکہ بوسہ گاہے رسول کو بوسہ دینے کا شرف مل سکے. کوئی مجھے انصاف سے بتائے کہ اگر چند بار پیغمبر اکرم نے حجر اسود کو بوسہ دیا تو وہ اتنا محترم ہو گیا کہ اس کی طرف لوگوں کی نظریں احترام کے ساتھ جاتی ہیں, لوگ انتظار کرتے ہیں یہ دربار یزید میں کس جگہ پر چھڑی ماری جا رہی ہے, یہ دربار یزید میں کس جگہ پر چھڑی ماری جا رہی ہے. یاد رکھیے گا ابن زیاد کا دربار تھا, وہاں پر بھی یہ عمل ہوا, اور زید بن ارقم پیغمبر اکرم کے صحابی ہیں, وہ تڑپ کر رہ گئے. اور یزید کا دربار تھا, سونے کا تشت ہے اور حسین مظلوم کا سر رکھا ہوا ہے, اور اس سر کو یزید چھڑی کے ذریعے سے گستاخی کر رہا ہے, لبوں پر گستاخی کرتا ہے, دندان پر گستاخی کرتا ہے. اور یہ سارا منظر دیکھ کر پیغمبر اکرم کا ایک صحابی ہے ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ, اور وہ کہنے لگے جو آج تک بول نہیں پا رہے تھے, آج بولتے ہیں اے یزید چھڑی ہٹا لے, اے یزید خدا کے لیے یہ چھڑی ہٹا لے. جن لبوں کے ساتھ تو گستاخی کر رہا ہے, میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ پیغمبر اکرم جھک جھک کر ان لبوں کو بوسہ دیا کرتے ہیں. پیغمبر اکرم جھک جھک کر ان لبوں کو بوسہ دیا کرتے تھے. کوئی مجھے انصاف سے بتائے, کوئی مجھے انصاف سے بتائے کہ اگر ابو برزہ اسلمی تو غیر ہیں, صحابی ہیں, غیر ہیں, جب وہ یہ منظر دیکھ کر تڑپ گئے, زینب کا کیا حال ہوا ہوگا, سید سجاد کی کیا کیفیت ہوئی ہوگی, تفصیلی بیان کل آئے گا. مگر اتنا جملہ کہہ کر آپ کی زحمتوں کو تمام کروں کہ جب رہائی ملی ہے اور سید سجاد دربار کے اندر آئے ہیں اور یزید کمزور پڑ چکا ہے, تو اس نے کہا کہ آئیے آئیے فرزند رسول میرے ساتھ تخت پر بیٹھیے. تو سید سجاد کہتے ہیں اے یزید اس تخت پر میں تو کبھی نہیں بیٹھوں گا, تیرا حافظہ کمزور ہو سکتا ہے مگر سجاد کبھی نہیں بھول سکتا کہ چند دنوں پہلے کی بات ہے کہ یہیں پر تشت موجود تھا, بابا کا سر موجود تھا, اور تو چھڑی سے بابا کے لبوں کے ساتھ گستاخی کر رہا تھا. اے مومنو, صرف لبوں کے ساتھ چھڑی سے گستاخی نہیں کی گئی. اگر آ کر کربلا میں دیکھیں تو حسین کا جنازہ ہے اور گھوڑے دوڑتے جا رہے ہیں اور زہرا کا لال پامال ہوتا جا رہا ہے. الا لعنت اللہ علی الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. بار الہ اس قلیل توسل کو قبول فرما, ان آنسوؤں کو جناب سیدہ کے رومال میں جگہ عطا فرما. مالک تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا دعاؤں کو مستجاب فرما. زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما, ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. ماتم حسین.